أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جز نمبر 2 پارا نمبر 2 کریں گے اور اس میں پہلے قبلے کی تبدیلی کے بارے میں آئے گا کہ قبلے کی تبدیلی اور کس طرح کچھ لوگ اللہ کے قریب ہوئے اور کس طرح کچھ لوگ اللہ سے دور ہو گئے قبلے کی تبدیلی سے، کیونکہ کسی کا ایمان انکریز ہوا اور کسی کا ایمان کم ہو گیا۔ اور پھر اس میں ہم وہ آیتیں دیکھیں گے جو رمضان کے بارے میں اور صرف یہیں پر مینشن کیے ہوئے ہیں رمضان کی آیتیں، اور کہیں پر مینشن نہیں کیے ہوئے ہیں۔ تو رمضان کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے کہ آیتیں کیا مینشن کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ حج کے بارے میں ڈیٹیلز آئیں گے کہ حج جو ہے کتنا امپورٹنس ہے اس کے بارے میں، اور حج کی ساری ڈیٹیلز دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور اس میں جب ہم قبلے کی تبدیلی دیکھ رہے ہیں تو کچھ لوگوں کے ایمان جیسے میں نے بتایا انکریز ہو گئے، اور کچھ لوگوں کے ایمان ان کے اندر ایک بات آ گئی کہ اچھا پہلے تو یہ قبلہ تھا، اب کیوں چینج کر دے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اب کچھ لوگوں کے اندر آ گیا کہ اچھا قبلے کی تبدیلی کیوں ہوئی، تو اب تبدیلی ان کے لیے آسان نہیں تھی، تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے اب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے، بیوقوف کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو دین میں کچھ نہ کچھ پرابلمز نکال رہے ہیں، وہ کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے پہلے قبلے یعنی بیت المقدس سے منحرف کر دیا، مطلب چینج کر دیے۔ تم کہہ دو کہ مشرق بھی اللہ ہی کی ہے اور مغرب بھی اللہ ہی کی ہے، وہی ہے جس کو راستہ دکھاتا ہے، اور اسی طرح ہم نے تم کو سب امتوں میں افضل بنایا۔ اب یہاں پر پہلی بات تو یہ ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد امت الوسط کی بات ہوگی۔ جو قبلے کی تبدیلی ہے یہ ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ اب ان لوگ سوچ رہے ہیں کہ اچھا پہلے تو بیت المقدس کے طرف کرتے تھے رخ، اور اب ایک اچانک سے چینج کر دیے، کیونکہ کچھ لوگوں کے لیے کیا ہے، چینج از ڈیتھ بولتے، آسان نہیں رہتا ان کے لیے، تو ان لوگ بھی ویسے بھی دین میں کچھ نہ کچھ کجی نکالنا چاہ رہے تھے، ان کو ایک موقع مل گیا، کیونکہ 16 سے 17 منتھس کیا ہوا تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مائگریٹ ہوئے تھے مدینہ، 16 سے 17 منتھس کیا کرے تھے، بیت المقدس کے طرف جیروسلم کے طرف تھا، پھر اس کے بعد قبلے کی تبدیلی ہو کے کعبہ شریف کی طرف ہو گیا، اور آج بھی قبلہ کیا ہے، کعبۃ اللہ کی طرف ہی ہم کو قبلے کی طرف رخ ہو کے ہم نماز پڑھتے ہیں، اور فرض نماز آپ کی مکمل ہی نہیں ہوتی اگر آپ قبلہ رخ نہیں کرے۔ اور یہ بیوقوف کون ہے؟ یہ جو کرٹیسائز کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے بارے میں بات ہو رہی۔ قل للہ مشرق والمغرب، ایسٹ ہے یا ویسٹ ہے، سب اللہ کے جو ڈائریکشنز ہے سب اللہ تعالیٰ کے ہے، لیکن اگر جو کوئی بھی اس میں اختلاف کر رہے ہیں ان کے دل میں کیا ہے، ایک پرابلم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اب یہاں پر آیت نمبر 143 سورۃ البقرہ میں بتایا جا رہا ہے امت الوسط، اور امت الوسط کیا ہے، یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایکسلنٹ امت ہے، جو بیچ والی امت، وہ ہماری امت کی بات ہو رہی، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اسی طرح ہم نے تم کو سب امتوں میں افضل بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور تمہارے رسول تم پر گواہ رہے۔ وہ قبلہ جس طرف تم پہلے تھے وہ تو ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ ہم معلوم کرے کہ کون ہمارے رسول کے ساتھ ہے اور کون پچھلے باتوں میں، اور یہ قبلے کی بدلنا لوگوں پر بڑا شاق گزرا، مطلب بہت ان کے لیے ڈیفیکلٹ تھا، مگر ان پر نہیں گرا ہوا جو ہدایت یافتہ ہے، اور اللہ تو تمہارا ایمان کو ضائع نہیں کرتا، بلا شبہ اللہ لوگوں کو بڑا شفیق اور بڑا ہی مہربان ہے۔ ابھی جو قبلے کی تبدیلی تھی 17 to 18 منتھس جو جیروسلم کی طرف نماز پڑھے تھے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ وہ بھی ضائع نہیں ہوئی، وہ بھی قبول ہوں گی، لیکن اب قبلے کی تبدیلی کی وجہ سے کچھ لوگوں کے اندر چینج آ گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا قبلے کی تبدیلی ہوں گی، کیونکہ وہ بار بار آسمان کے رخ کی طرف دیکھتے رہتے تھے۔ آیت نمبر 144 سورۃ البقرہ،
ہم تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے تھے، اس لیے تم کو اسی قبلے کے طرف جس کا تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے کہ اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام کی طرف کیا کرو، اور تم سب جہاں بھی موجود ہو، مطلب اب ہم اینی ویئر ان دا ورلڈ کہیں پر بھی ہو، کیا کرنا ہے؟ مسجد جو کعبہ شریف ہے اس کی طرف ہم کو اپنا رخ کرنا ہے، وہی چیز یہاں پر مینشن کی جا رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی آنکھ اٹھا کے دیکھ رہے تھے کہ اب قبلے کی تبدیلی ہوں گی، کہیں پر بھی ہو لیکن قبلہ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ ہے، نماز میں مسجد حرام کی طرف کیا کرو، اور تم سب جہاں بھی ہو موجود ہو اپنے چہروں کو اسی طرف یعنی مسجد حرام کی طرف کر لو، اور یہ اہل کتاب بھی یقیناً جانتے ہیں کہ یہ حکم بالکل ٹھیک اور ان کے رب کی طرف سے ہے، لیکن اللہ اس کو تمام جاننے والا ہے اور خوب جانتا ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ کی یہاں پر صفت کیا رہی کہ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے، آیت نمبر 145 سورۃ البقرہ، اور اگر تم ان اہل کتاب کے سامنے تمام نشانیاں بھی پیش کر دو تو بھی یہ تمہارے قبلے کو قبول نہ کریں، اور تم بھی ان کے قبلے کو قبول نہ کرو، اور ان کا کوئی فریق دوسرے فریق کے قبلے کو قبول نہیں کرتا، اور تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے، باوجود وہی آنے کے بعد یقیناً ظالموں میں سے شمار ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی ہو گئی، اگر تم سمجھ رہے ہیں کہ اہل کتاب کو خوش کر سکتے، ان لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے، یہاں پر وہ چیز مینشن کی جا رہی کہ نہیں، تم کتنا بھی کچھ بھی کوشش کر لو، ان لوگ وہ خوش ہونے والے نہیں، اور جب وہی آ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کر دیے تو اب تم کو وہی کرنا ہے جو وہی کے ذریعے بتایا گیا ہے، اور یہ حق ہے اللہ کی طرف سے ثابت ہے، تو تم ہرگز اپنے آپ کو شبہ اور شک کرنے والوں میں نہ ہو جاؤ، اور ہر شخص کے لیے ایک ایک قبلہ رہا ہے جس کی طرف وہ عبادت میں اپنے منہ کرتے ہیں، تو تم نیک کاموں میں سبقت کیا کرو، تم کہاں کہیں ہو اللہ تم سب کو حاضر کر دے گا، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ نہیں، تم کہیں پر بھی ہو، اب واپس تو تم کو لوٹ کے اللہ کے پاس آنا ہے، کیا مطلب ہے واپس اللہ کے پاس لوٹ کے آنا ہے؟ مطلب ہم سب کو مر کے ایک دن اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے، آیت نمبر 149 سورۃ البقرہ، اور تم کسی جگہ سے بھی باہر جاؤ تو اپنی نماز میں اپنے چہرے خانے کعبہ کی طرف رکھو، اور یہ حکم تیرے رب کی طرف سے بالکل حق ہے، اور تمہارا کسی عمل سے بھی بے خبر نہیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے دیکھو تم کہیں پر بھی چلے جاؤ اینی وے، لیکن تم کو خانے کعبہ کی طرف ہی کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے بارے میں مطلب دین کا علم ہے اور آپ کو سب دین کے بارے میں معلوم ہے، پھر بھی اگر آپ دین کے بارے میں چھپا رہی تو ان کے لیے آگ کا ٹھکانہ ہے، تو دین کے بارے میں جب علم حاصل کرتے تو صحیح علم آگے تک پہنچانا بھی ہے، آیت نمبر 150، اور تم کسی جگہ سے بھی باہر جاؤ تو اپنے چہرے نماز میں مسجد حرام کی طرف ہو جاؤ، اور آیت نمبر 151 میں جس طرح ہم نے تم لوگوں میں سے ایک رسول بھیجا، اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجے ان کی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اب جو رسول بھیجے ان کی کیا کیا چیزیں ہیں یہاں پر مینشن کیا جا رہا ہے، رسول منکم تم میں سے رسول بھیجے، یتلو علیکم آیاتنا تو وہ آیتوں کو سناتے ہیں، کون؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَيُزَكِّيكُمْ اور وہ پیوریفائی کرتے، وہ تزکیہ کرتے، تزکیہ مال، تزکیہ نفس، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتاب اور وہ کتاب پڑھ کے سناتے ہیں، وَالْحِکْمَةَ اور حکمت، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اس سے پہلے تم کچھ نہیں جانتے، رسول جو صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے یہ چار چیزیں سکھائی، یہ سورۃ الجمعہ میں بھی ہے، اور کل جب میں انگلش میں کرا رہی تھی اس میں بھی اسی طرح سے سملر آیتیں آئی تھی، تو یہ مفہوم 3-4 جگہ ریپیٹ ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا آنے کا اور کیا چیزیں ہیں، تو یہ چیزیں یاد رکھنا ہے، آیتیں ریسائٹ کر کے سنائے تھے، اور تزکیہ نفس، تزکیہ مال اور کتاب سکھانے میں
یہ ساری چیزیں آ جائیں گی کہ ہم کو اچھے سے پڑھنے بھی آنا ہے کتاب، اور حکمت اللہ سے مانگنا ہے، وزڈم جو بولتے نا کہ کس طرح کب بات وہ کرنا ہے، دین کی بات بھی حکمت سے صحیح طریقے سے صحیح بات کو پہنچانا ہے، وہ چیز یہاں پر مینشن کی جا رہی ہے۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 152 153، تو تم میری نعمتوں کو یاد کیا کرو، میں بھی تم کو عنایت سے یاد رکھوں گا، اور میری نعمت پر شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اے مومنو، تم صبر اور نماز کے ذریعے میری مدد حاصل کرو، بلا شبہ اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ دیکھیے کی تھیم کیا ہے؟ صبر۔ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں سے مخاطب ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃِ۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتے مومنوں سے، مطلب ایکسکلوسیولی ہم کو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو تم لوگ پہلے صبر سے کام لو، نماز بھی پڑھنا ہے تو پہلے صبر کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عجب امری مومن، مومن کا معاملہ بہت ہی امیزنگ ہے، ہر سچویشن میں وہ جیتتا۔ کس طرح؟ جب اس کو تکلیف آتی تو صبر کرتا، اور اس کو کوئی راحت پہنچتی، کوئی نعمت ملتی تو کیا کرتا؟ انہیں شکر ادا کرتا۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ ون ون سچویشن ہے۔ تو ہمیشہ صبر اور شکر سے ہم کام لینا چاہیے۔ کوئی بھی بات، پرابلم آ گئی، بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، صبر، اور کوئی نعمت مل رہی، اللہ کا شکر ہے، رب العالمین کا شکر ہے، ہماری کوئی اس کی اوقات ہی نہیں ہے ہماری۔ آیت نمبر 155، اور ہم تم کو آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال میں، کبھی نقصان سے، کبھی جان سے، اور کبھی پھلوں میں نقصان سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم بشارت سنا دو صابرین کو۔ اب یہاں پر جو صبر کر رہے ہیں نا، ان کے لیے بشارت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ میں تمہارے کو ٹیسٹ کروں گا۔ کیا کیا ٹیسٹ ہوں گا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہاں پر لام بھی تاکید ہے، نون مشدد بھی تاکید ہے، تاکید کا تاکید ہے۔ کیا بول رہے ہیں؟ بِشَيْءٍ مِّنْ خَوْفٍ، خوف سے میں آپ کو آزماؤں گا۔ جو مطلب بھوک سے، کتنے لوگ ہیں جو بھوک سے مر جاتے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور اموال مطلب مال کی جمع ہے، مال میں آزماؤں گا۔ اب آپ دیکھیے کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے۔ وَالْأَنفُسِ، تمہارے نفسوں میں آزماؤں گا۔ ہم جو چاہتے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا سیم ہے نہیں، جو اللہ چاہتا وہی ہوتا، اور اللہ کی رضا میں راضی ہونا۔ اور وہ ثمرات، ثمرہ بھی ہم نام رکھتے ہیں نا، ثمرات مطلب فروٹس۔ اب یہاں پر صرف پھلوں کی بات نہیں ہے، پر پورے رزق کی بات ہوئی۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ سارے میں آزمائش کروں گا، لیکن کس کے لیے ہے یہ؟ جو صبر کریں گے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 10 میں بھی آتا کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کے دیں گا، مطلب ان لمیٹڈ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو صبر کرتا اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا، صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا۔ اور سورۃ الاحزاب میں بھی بتایا گیا آیت نمبر 35 میں، والصابرین والصابرات، جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ کیا ہے؟ اعد لهم مغفرۃ واجرا عظیما، بہت بڑا اجر ہے۔ تو صبر صبر صبر، یہ ہماری کی تھی، اللہ تعالیٰ ضرور آزمائیں گے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر آیت نمبر 156 میں فرماتے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے کہ ہم سب تو اللہ ہی کی ملکیت ہے اور ہم اسی کے طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ہم جب مصیبت آتی؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ہم کب پڑھتے ہیں کلمہ؟ کہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو ہم پڑھتے، کبھی بھی کوئی بھی مس ہیپ ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، کوئی چیز گم جائے، کچھ بھی ہو جاؤ، وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم سب تو اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اللہ ہی کے طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو ہمیشہ ہمارا یہ کلمہ ہونا چاہیے، کوئی بھی چیز ہو گئی تو اللہ کی طرف جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہم کو اجر دینے والا ہے، اور اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب میرا سلیو، اگر میرا بندہ بیمار ہے، اللہ تعالیٰ 2 اینجلز بھیجتے، بولتے کہ ذرا دیکھ کے آؤ میرے بندے کو بیمار ہے، سو انہیں کیا کر رہا، انہیں شکر ادا کر رہا یا انہیں ناشکری کر رہا۔ تو
وہاں پر جب کوئی بھی بیمار ہوتے تو ان کا رائٹ ڈاؤن کرتے کہ کیا ہو رہا ہے ان کے. تو اگر سمجھیے کہ کوئی انسان گزر جاتا لیکن کی تھنگ کیا ہے صبر کرنا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت دیں گا اور کچھ نہیں. اگر اللہ تعالیٰ اس کو سمجھیے کہ بیماری سے شفا دے دیے تو اس کو اور اچھا گوشت اور اچھا خون اور اچھی صحت. لیکن کی تھنگ اگین وہی ہے صبر صبر صبر. تو صبر کریں گے تو یہی ہے. اور اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون یہ اللہ تعالیٰ بتا دیے یہ کلمہ آیت نمبر 157 میں. اب دیکھیے سورۃ البقرہ ان صفا والمروہ. اب صفا اور مروہ کی بات ہو رہی یہاں پر آیت نمبر 157 158. اور صابرین ہی تو ہے جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے خاص خاص رحمتیں ہوں گی اور عام رحمتیں بھی. اور یہی تو اپنے اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں. صبر کرنے والوں کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا. پھر 158 میں بتایا جا رہا بلا شبہ کوہ صفا اور مروہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. جو بیت یہاں پر کیا بات ہو رہی کہ صفا اور مروہ میں جیسا عمرہ کرتے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان صحیح کرے. اب یہاں پر حج کے جو مناسک ہے نا ریچولز آف دا حج جو بولتے اس کے بارے میں بات ہو رہی کہ تم اس پہاڑوں کے بیچ میں اپن کیا کرتے صفا اور مروہ کے بیچ میں. تو وہ بتا رہے ہیں کہ جب تم صحیح کر رہے ہیں اور جو خوشی خوشی کوئی نیکی کا کام کرے تو اللہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے اور اس کے خلوص نیت کو خوب جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کلیئرلی بتا رہے ہیں اگر تم جو بھی چیز خلوص نیت کر رہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپریشیٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ اس کو جانیں گے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر اگر لوگ آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں نا لوگوں سے ہم کو کچھ کرنا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایکنالج کرنا ہے. آیت نمبر 159 جو ہماری نازل کردہ آیتوں کو جو خوب واضح ہے اور راہ بتانے والی ہے چھپا کر رکھتا ہے باوجود یہ کہ ہم ان کو کتاب الہی میں عام لوگوں پر ظاہر کر چکے ہیں. ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور دوسرے لوگ بھی لعنت کرتے ہیں. آیت نمبر 159 میں کیا ہے لعنت مطلب اللہ کی رحمت سے دور. کس کے لیے لعنت ہے ان الذین یکتمون کتما سے کوئی لوگ چھپا رہے ہیں. کیا چھپا رہے ہیں ما انزلنا من البینات والہدی بینات کلیئر پروفز اللہ تعالیٰ بھیج دیا ہدا ہدایت بھیج دیے پھر بھی آپ کو ہدایت آ گئی بینات آ گئی پھر بھی کیا کر رہے ہیں آپ لوگوں سے چھپا رہے ہیں. تو ان کے لیے کیا ہے دنیا میں اور آخرت میں لعنت ہے. اور لعنت جب اللہ کی ماں کو مرسی جو ہے نا اس دنیا میں بھی چاہیے رحمت اللہ کی اور آخرت میں بھی چاہیے. اور اللہ کی لعنت مطلب اس دنیا میں بھی ہمارے کو اللہ کی مرسی سے اوے ہو جاتے اور آخرت میں. لیکن جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں دین کا صحیح علم آگے تک پہنچانا ہے غیر غلط علم نہیں صحیح علم الا الذین تابوا. اب پھر آیت نمبر 160 میں بتا رہے مگر جو توبہ کرتا ہے پھر اصلاح بھی کرتا ہے پھر اس کو ظاہر بھی کر دیتا تو ایسے لوگوں پر میں متوجہ ہوتا ہوں اور میں ہی تو ہوں توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا. البتہ جو کافر ہے اور کافر کفر کی حالت میں ان کو موت آ جائے ایسے ہی لوگوں پر لعنت ہے اللہ کی اور اس کے فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی. اب دیکھیے کفر کر رہے ہیں اور پھر اسی میں مر جا رہے ہیں تو اللہ کی لعنت ہے اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ نہیں اسی میں وہ مر جائیں گے. تو اب آگے دیکھیے اور پھر ان کا کیا ہوگا البتہ جو کافر ہے اور کفر کرے اب وہ ہمیشہ آیت نمبر 162 میں پھر اس کا موضوع چینج ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے. کیوں کیونکہ ان لوگ جو کفر کر رہے ہیں اس کی وجہ سے. لیکن آیت نمبر 163 اور تم سب کا معبود تو اللہ ہی ہے وہ جو معبود ہے تنہا اس کے سوائے کوئی معبود نہیں. مطلب اللہ کو ایک مانو اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. اور پھر بتا رہے اس کے سوائے کوئی معبود نہیں وہی بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بلا شبہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور یکے رات اور دن کے بارے میں جہاں سے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے دن رات ایوری تھنگ کیا ہے اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے. اللہ تعالیٰ کریٹر ہے. ہم سب کیا ہے کریشن ہے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے، لیکن یہاں پر بتایا جا رہا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، اور پھر اس کے بعد جو سمندر میں کشتی چل رہی ہے اور آدمیوں کے فائدے کی چیز لے کر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور بارش کے پانی میں جو اللہ آسمانوں سے برساتا ہے، پھر اس پانی سے زمین کو تر و تازہ کرتا ہے، جو خشک پڑی ہوئی تھی، اب کیا ہوتا جب ڈرائی ہو جاتی زمین، ہم کو بارش کی بہت زیادہ امپورٹینس معلوم ہوتی، بارش از سو امپورٹینٹ، اس کے بغیر بارش کے بغیر کوئی بھی سبزہ نہیں اگ سکتا، ہر قسم کے جانور اور اس میں پیدا کرتا ہے، پھیلا دیا، اور ہواؤں کے بادلیں، اور اس میں بادلوں میں جو زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہے، یہ سب اللہ کی نشانیاں، تو اب یہاں پر بتا رہے واٹر سائیکل کیسا ہوتی، بارش کیسا ہوتی، وہ سارے چیزیں یہاں مینشن ہے۔ کچھ لوگ کیا ہے نا، سائنس پڑھ کے ایمان لاتے، ہم غیب پہ ایمان لائے، ہم کو سائنس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے سائنس میں ہم کو چیزیں معلوم ہیں، لیکن 1400 سال پہلے ہی یہ ساری چیزیں آ گئے۔ آیت نمبر 165 سورۃ البقرہ۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوائے دوسروں کو بھی اس کا شریک بنا لیتے ہیں اور اس کی بندگی کرتے ہیں، اور ان سے ایسے ہی محبت رکھتے ہیں جیسے کہ اللہ سے رکھنا ضروری ہے، اور مومنین تو اللہ سے ہی قوی محبت رکھتے ہیں، مطلب بہت مضبوط محبت رکھتے ہیں، کون؟ جو مومن ہے۔ کاش یہ ظالم مشرک جب کوئی دنیا کی مصیبت دیکھتے تو اس وقت سمجھ لیا کرتے کہ ساری قوت صرف اللہ ہی کی تو ہے، اللہ کی ہے، اور یہ بھی مان لیتے کہ آخرت میں تو اللہ کا عذاب اس عذاب سے بھی زیادہ شدید ہوگا۔ اب جو مومن ہے نا، ان کا کیا ہے، اشد حب اللہ، بہت زیادہ اللہ سے محبت کریں گے۔ دیکھیے یہاں پر یہ جو ہے نا، کس طرح اشد حب اللہ یہ مومن کرتے، لیکن ظالم کیا ہے، ان کو معلوم ہے کوئی بھی پریشانی تکلیف آتی تو اللہ دور کرنے والا ہے، پھر کیا ہوتے، پھر دین سے پلٹ جاتے۔ آگے پھر فرماتے ہیں، جب وہ لوگ جن کے کہنے پر دوسرے چل رہے تھے ان لوگوں سے بیزار ہو کر صاف نکل بھاگیں گے جو ان کے کہنے پر چل رہے تھے، اور سب ہی اپنے عذاب خود ہی دیکھ لیں گے، اور آپس میں جو ان کا تعلقات تھے وہ بھی سب ٹوٹ جائیں گے۔ اب جو یہاں پر جس کو ان لوگ گاڈ بنا لے رہے نا، چاہے وہ کوئی بابا جی ہو، کوئی شجر ہو، یا کوئی بھی چیز ہو سکتی، یا کوئی آئیڈل ہو سکتا، اس دن وہ لوگ بیزار رہیں گے، آخرت میں بولیں گے کہ نہیں ہم تو ان سے بیزار ہے، ان کو دور کرو۔ اتباع کرنے والے کافرین کہیں گے، کاش ہمیں ایک دفعہ بھی دنیا میں جانے کا موقع مل جائے تو پھر ہم بھی انہی کی طرح دین کو مان لیے۔ اب ان کو سیکنڈ چانس چاہیے، تو کیا اللہ تعالیٰ سیکنڈ چانس دیں گے ان کو؟ نو، سیکنڈ چانس نہیں ملے گا، یہ ایک ہی دنیا ہے۔ یا الناس، اب اللہ تعالیٰ مخاطب ہے سب لوگوں سے، اے لوگوں تم وہ چیزوں جو زمین میں تمہارے لیے حلال اور پاک ہے کھاؤ اور برتو، اور شیطان کے قدموں پر مت چلو، در حقیقت وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دیکھیں یہاں پر کلیئرلی بتایا جا رہا ہے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان کیا کرتا معلوم، ہمارے باڈی میں ایسا رن کرتا جیسا خون رن کر رہا نا ویسا، تو کبھی بھی ایک رول یاد رکھیے، کھانے کے لیے جو کھانا کھاتے نا اس سے ہماری باڈی پہ اثر ہوتا اور ہمارے بچے بھی اسی طرح نکلتے، اگر حرام کا لقمہ جائیں گا تو اس سے بچے اچھے نہیں نکلیں گے، نہ ہم میں بھی وہی غلط چیز آئیں گے۔ ٹو رولنگز ہے، فرسٹ کیا ہے، کھانا جو کھا رہے ہیں حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، سیکنڈ طیب میں کیا ہے، کلین بھی آ جائے گا، اچھا صاف ستھرا کر کے کھانا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا بتائے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، کیا ہے، نفعمند علم و رزقا طیبا، طیب رزق، تو ہم طیب رزق کھانا چاہیے، وعملا متقبلا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول فرما۔ اور ایک دعا ہے جو رزق کے تعلق سے، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک، اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھا رزق دے، حلال رزق دے۔ اب شیطان تو کیا کرتا ہے، انسٹیگیٹ کرتے رہتا ہے، یہ کھا لو وہ کھا لو، اور بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں، ہاں ہم اہل کتاب کا کھا سکتے ہیں، کچھ لوگ تو یہاں تک ایکسٹریم کر لیے
کہ بسم اللہ بولو اور کھا لو، ہر چیز کھا لیتے اور ریاکشن بھی ویسی ہی ہوتا. وہ خود بھی اللہ کے جو احکامات اور رسول کے احکامات سے نکل جاتے اور بچے بھی نافرمان کیوں نکلتے. ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، اس کے پیٹ میں حلال کا لقمہ نہیں جا رہا، حرام کا جا رہا. اب جیسا بہت سارے لوگ اسکول میں دیکھتے کہ اچھا کیفیٹیریا میں حرام چیزیں مل رہی تو اس پہ کمپرومائز کر لیتے، حالانکہ سیلڈز رہتے، دوسری چیزیں آپ کھا سکتے، یوگرٹس رہتے، سو آن، لیکن اس پہ کمپرومائز کر لیتے. تو حرام جا کے کوئی چیز حلال چیز نہیں نکلیں گی، وہ بچوں پہ بھی اثر ہوگا، آپ پہ بھی اثر ہوگا. آیت نمبر 169، وہ تم کو بری اور خراب باتیں سکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ پر ایسے باتیں کہو جو تم جانتے نہیں اور نہ کوئی سند ہے. اور جب مشرکین سے کوئی کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم پر چلو تو کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. اچھا ان لوگ کیوں چل رہے ہیں وہ دین پہ؟ بس ایک ہی ریزن ہے، کیونکہ ان کے باپ دادا چلے، وہ دین غلط کیسا ہو سکتا. اسی لیے دیکھیے یہاں پر کلیئرلی یہاں پر مینشن ہے آبا انا اولو کانا آبا ہوں لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. تو یہاں پر جو اگر ان کے فور فادرز غلط کرے، ان کے آبا و اجداد غلط کرے تو اللہ تعالیٰ بولے کہ آپ تم سمجھ بھی نہیں رکھتے، عقل بھی نہیں رکھتے، تم وہی چال چلنا چاہ رہے ہیں. اگر تمہارے باپ دادا غلط کرے تو تم بھی غلط کرنا چاہ رہے ہیں. تو اکثریت کا مسئلہ ہی یہ ہے. اور کافروں کی مثال اس شخص سے ہے، ملتی جلتی ہے، جو ایسی چیزوں کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوائے کچھ سن نہ سکے. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، وہ کچھ عقل ہی نہیں رکھتے. اب آپ دیکھیں یہ آئیڈلز ہیں جو بھی ہے، ان کو جب پکارتے تو ان لوگ سنتے. اچھا جو خبر پرستی کرتے، جا کے ڈچے مارتے رہتے وہاں پر، جو بھی اللہ سے مانگتے رہتے، دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. اور ان لوگ کیا بولتے کہ نہیں ہم کو بیچ میں کوئی چاہیے جو رائچیس پرسن ہماری بات کو پہنچانی. نہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ڈائلنگ کرنا ہے، کوئی آپ کو بیچ میں کمیونیکیشن کے لیے کچھ بھی نہیں. آپ سیدھا اللہ سے مانگو. اللہ رب العالمین ہمیشہ اویلیبل ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو ہم فون کال کرتے نہیں ملتے، واٹس ایپ کرتے نہیں ملتے، لیکن اللہ تو ہمیشہ ہے. اور سب سے زیادہ اویلیبلٹی جب آپ کو ہے، آپ کو چاہیے کہ اللہ آپ کی دعاؤں کو آنسر کرے، تو اللہ تعالیٰ روز پکار رہے ہیں کہ ساتویں آسمان پہ جب تہجد کا ٹائم ہے تو ہم جب سوتے رہ رہے ہیں. بھائی مانگیے اللہ تعالیٰ سے تہجد کے ٹائم پہ. پھر آگے مخاطب ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات. اب پھر کلوا من الطیبات پھر سے بتا رہی کہ مومنوں کے لیے تم طیب کھاؤ اور میں تم کو جو دیا اس میں سے کھاؤ اگر تم اللہ کی بندگی کرو. اب یہاں پر دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، مطلب رزق جو دیے، ما رزقناکم، میں جو رزق دیا اس میں سے طیب کھاؤ. وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور اللہ کا شکر ادا کرو. اب جب بھی ہم کھانا کھاتے ہم نامہ رکھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے. اگر کوئی چیز پسند بھی نہیں آتی تھی نا، کم کھا کے اٹھ جاتے تھے یا نہیں کھاتے تھے، لیکن نام نہیں رکھتے تھے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم سچے ہو، اگر تم میرے شکر ادا کرے، میری عبادت کرتے، تو دس از پارٹ آف دا عبادہ. لائک یو نو وی ہیو ٹو بی شکر گزاری کہ جو بھی ہم لقمہ کھا رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ دیا. کچھ لوگوں کو وہ بھی کھانے کو نہیں ہے. اللہ ہی نے تم پر مردہ جانور، خون اور سور کا گوشت حرام کیا. سور کا گوشت مطلب ایوری تھنگ، ہڈی بھی حرام ہے. کچھ لوگ یہ سوال لے کے آتے ہیں اچھا اس میں گوشت لکھے ہوا ہے، ہڈی کھا سکتے کیا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، پورا سور حرام ہے. اور پھر نیز جس چیز پر اللہ کے سوائے دوسروں کا نام پکارا جاتا ہے حرام ہے. البتہ جو مطلب آپ ایسے کھا لیں کہ جو آپ کو بہت زیادہ بھوک لگی اور کوئی چیز اور اویلیبل نہیں ہے تو آپ کھا لیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا. لیکن look at the words, I want to emphasize these words کیونکہ انما حرم علیکم میتۃ، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم ڈیڈ اینیمل کھا لے رہے تو نہیں، یہ الاؤڈ نہیں ہے، یہ حرام ہے تمہارے لیے. تم مرے ہوا جانور نہیں کھا سکتے. دیکھیے مرے ہوا جانور فوربیڈن ہے. کیا چیز الاؤڈ ہے؟ اونلی جو حلال چیزیں ہیں وہی الاؤڈ ہے. تو جو حلال چیزیں ہیں تو سور کا گوشت، یہ وہ سب چیزیں حرام ہے. ایون یہ جو غیر اللہ کے نام پہ جو کچھ لوگ بولتے نیاز یا یہ سب حرام ہے. اب جیسا کہ
27 गुजरी, 27 रजब पे सब लोग नियाज कर रहे, ज्यादातर, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, 27 पे नियाज करके वो खाना बांटते, वो भी गैर अल्लाह का खाना है। अल्लाह ताला बोले कि नहीं, अदर देन अल्लाह नहीं, नहीं खाना है वो, ली गैर अल्लाह। देखिए आप वर्डिंग्स देखिए, फामिनत कुर्रा मतलब क्या है कि अगर एक बाइट दो बाइट खा ले, कुछ भी नहीं है अब दुनिया में खाने के लिए, तो आप क्या कर रहे हैं, ये जो चीजें हैं जो अलाउड नहीं है उसमें अलाउंस दे रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला एक शर्त रखे, गैरा बागिन वला आदिन, तुम ट्रांसग्रेस मत करो, डिसोबीडियंस मत करो और हद से मत बढ़ जाओ। फला इस्मा अलैहि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अब ये गुनाह का काम है, आप समझ रहे हैं कि चलो अब हराम मिल रहा है ना, अच्छे से खूब खा लो, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। और एक मोमिन क्या है, हमेशा पाक साफ रहता और अच्छा रहता। एक मोमिन की मिसाल क्या है, हनी बी के जैसा दिए कि उन्हें अच्छे चीजों को ही खाएगा, अच्छे चीजों की जैसा क्या करती हनी बी, क्या करती शहद की मक्खी हर जगह जाके नहीं बैठती, गंदे चीजों पे नहीं बैठती। तो हम भी वैसे चीजों से इज्तिनाब करना चाहिए, तो हम शुक्रगुजारी भी करेंगे और अल्लाह ताला से हम जो अल्लाह ताला दिया वो उसी लिस्ट में से खाएंगे, गैर अल्लाह का नहीं करेंगे। अब कुछ लोग बोलते हम रिस्क थोड़ी फेंक सकते, देखो ये हिस्सा आ गया, हम खा लेना पड़ता। क्यों खा लेना पड़ता, गैर अल्लाह का खाना है, मुर्दार जैसा हराम है, सुअर का गोश्त जैसा हराम है, ये गैर अल्लाह का खाना भी हराम है, आप नहीं खा सकते। अब आयत नंबर, और ये नियाज देना करना अल्लाह के अलावा किसी किसी कोई इंसान मर गया सो जिंदा है सो, ये दिस इज नॉट अलाउड इन द दीन। एंड देन आफ्टर दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज, बेशक जो अल्लाह की किताब से उन आयतों और हिदायत कुछ बातें हैं जो उसने नाजिल फरमाया है, उनके बदले थोड़ी कीमत हासिल करते हैं। अब ये किसकी बात हो रही, जो लोग क्या करें, थोड़ी सी कीमत के लिए अल्लाह के बातों को, रसूल के बातों को छुपा रहे। अब यहाँ पर बात तो हो रही अहले किताब की, व्हाट अबाउट उम्मत मुस्लिमा, हम क्या कर रहे हैं, हम कहीं ऐसी बात तो नहीं कर रहे कि अच्छा ये बात मेरे मतलब की नहीं है, मैं छुपा दूं, ये बात बोल दूं। और कई बार जैसे मैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ काम करती हूँ, अब कुछ सेक्ट्स वाले क्या बोलते हैं मालूम है, हाँ इतनी भी सख्ती नहीं है, तुम ये मत बोलो वो मत बोलो, ये छुपा दो, ठीक है अगर वो लोग गलत भी को करने दो। नहीं, गलत कर रहे हैं हमसे पूछ होती, सही बात बताना है कि नहीं भाई ये गलत कर रहे हैं, आप गैर अल्लाह का खाना खा रहे हैं, आप ये जो भी फातिहा दुरूद कर रहे हैं, ये सब गलत बातें हैं, बताना पड़ता। लेकिन कुछ लोग छुपाना चाहते, क्यों, सोचते कि नहीं अब हमारे पास दूसरे सेक्ट वाले लोग नहीं आएंगे। भाई हम भी हो सकता, हम भी गुमराह रहते आज, अगर हमको ये बात सही नहीं मालूम होती, तो सही बात बताना है। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो बात छुपा रहे थे छोटी कीमत के लिए, तो तुम क्या कर रहे हैं, फी बुतूनिहिम इल्लन नार, तुम अपने पेटों में आग भर रहे हैं, और जो तुम खा रहे हैं क़यामत के दिन तुम्हारे को अल्लाह ताला बताएंगा और तुम्हारे लिए पेनफुल पनिशमेंट होंगी। वलहुम अजाबुन अलीम, और इस दुनिया में हम क्या करना है, अपने आप को सही कर लेना है। आयत नंबर 175, हम सूरतुल बकरा कर रहे हैं। यही वो लोग हैं जो गुमराही के बदले, हिदायत के बदले और अजाब को मगफिरत से, दोजख के मतलब इंस्टेड ऑफ उलाइका लजीना इश्तरो, क्या है, शरा यशरी, क्या है कि बाई भी करना सेल करना दोनों के लिए भी आता। तो यहाँ पर इन लोग क्या करें, बाई या सेल क्या कर रहे हैं, दलालत बिल हुदा, दलालत को खरीद लिए, गुमराही को खरीद लिए, बिल हुदा हिदायत के जगह। तो वल अजाब वल मगफिरा, और पनिशमेंट है उनके लिए, फॉरगिवनेस है। फमा असबरहुम अलन नार, और उनके लिए इंड्योरेंस है, अलन नार है उनके लिए। अब आयत नंबर 176 में बताया जा रहा कि ये इसलिए है कि अल्लाह ने तो अपनी किताब बड़ी सच्चाई के साथ नाजिल फरमाई, और ये किताब की इख्तिलाफ में पड़ गए, जिद में आकर नेकी से बहुत दूर हो गए। अब लोग क्या है, बहुत सारे लोग क्यों नहीं आते सही अकीदे ईमान पे, इवन तो उनको मालूम हो जाता कि हम जो अकीदा फॉलो कर रहे हैं गलत है, लेकिन सिर्फ उनके अंदर एक जिद रहती, सिर्फ अपने मुंह मगरिब को कर लो, लेकिन नेकी दरअसल ये नहीं है कि अपना मुंह मगरिब या मशरिक के तरफ कर रहे हैं। असल नेकी क्या है, जो अल्लाह ताला बताए, अल्लाह की किताबों पे, मलाइका पे, ये सब पे ईमान लाना है। ये आयत बहुत अच्छी है, आप देखिए 177 में, लईसल बिर्रा अन तवल्लु, मतलब ये नेकी नहीं, ये बिर नहीं कि तुम अपना चेहरा, वजूहकुम वज की जमा है, चेहरे की जमा है,
کہ قبلہ المشرقی والمغرب، مشرق کی طرف مغرب کی طرف کر لو. اصل نیکی کیا ہے، اصل بر کیا ہے؟ من آمن باللہ، ایمان لاؤ اللہ پہ، والیوم الاخر، آخرت پہ ایمان لاؤ، وہ ملائکتی، اور ملائکہ پہ ایمان لاؤ، والکتابی، اور کتابوں پہ. اچھا یہ کتابوں کی کیا بات ہو رہی؟ جو ٹیسٹمنیز، پریویس ٹیسٹمنیز تھے نا، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن اوریجنل انجیل، زبر، تورات کی بات ہو، وہ نبیین، اور سارے پروفٹس پہ، وہ آت المال علی حبہ. اب جو بھی تم مال پسند کر رہے ہیں، پھر بھی اس کو کیا کرنا ہے، اتنا جو بھی مال اللہ کی راہ میں دینا ہے، ذوی القربا، یتامى، مسکین. اب لسٹ آف پیپل کے بارے میں بتا دیا گیا کہ اب یہ تمہارے کو ان کے ساتھ اچھا کرنا ہی کرنا ہے، اور لوگوں کو چھڑانا ہے، مطلب جو سلیو ہے، گردن چھڑانا مطلب جو سلیوری سے ان کو آزاد کرنا. اب یہاں پر ہم اس کو کون سے کانٹیکس میں لیں گے کہ اب سمجھیے کہ کوئی بیچارے قرضے میں ہے، تو آپ کا کام کیا ہے؟ آپ ان کو قرضے سے چھڑانا ہے. تو اس میں بہت واسٹ لسٹ ہے اگر ہم دیکھیں گے تو. اور پھر اس کے بعد نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور یہ مومنوں کے لیے عہد پورا کرو، اور صابرین کے لیے کیا ہے، صبر کرنے والوں کے لیے کیا ہے، سفرنگ ہے، ہارڈ شپ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سچی بات بتا رہا ہے، لیکن کس کے لیے کامیابی رہیں گی؟ جو متقین ہیں، تقوی اختیار کرے. سورہ بقرہ جب ہم اسٹارٹنگ کرے تھے تب بھی اللہ تعالیٰ بولے تھے متقین کے لیے بہت اچھا اجر ہے. متقین کون ہے؟ تقوی اختیار کرنے والے، جو اللہ تعالیٰ بولے جو کرو وہ کرنا ہے، جو چیزوں سے رک جاؤ بولے وہ چیزوں سے رک جانا ہے. آیت نمبر 178 میں دیکھیے، اے مومنوں تم کو مقتول کے بارے میں حکم دیا جاتا ہے. اب یہاں پر قصاص کے بارے میں کچھ احکامات آئیں گے. تو قصاص کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اگر کوئی سمجھیے کہ کوئی کسی کو آپ کل کر دیے، قتل کر دیے، تو اب ان کی جو فیملی رہتی نا، ان کو بلڈ منی دینا رہتا. اگر بلڈ منی نہیں دے رہی، ایک ہی کنڈیشن ہے، اگر وہ فیملی بولی کہ ہاں ہم بلڈ منی معاف کر دے رہے ہیں، قصاص کے پیسے، تو وہی ہے. لیکن کچھ آج کل دیکھتے ہیں ہم کچھ سیکٹس میں الگ الگ قسم سے قتال کا حکم ان لوگ وہ کر رہے ہیں، حالانکہ اسلام میں ویسا نہیں ہے. مے بی دے آر ڈوئنگ کلچرلی، اور یہ ایمان والوں سے مکاتب ہے. تو کیا بتا رہے ہیں؟ اے مومنو تم کو مقتول کے بارے میں حکم دیا جاتا ہے قصاص کا، یعنی خون کے بدلے خون، یہ ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت. پھر اگر مقتول کی طرف سے قاتل کے لیے کچھ معاف کر دیا جائے تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریقے سے مطالب کرنا چاہیے، اور قاتل کو خوش اسلوب سے ادا کرنا چاہیے. تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف سزا ایک طرح ہے، اور یہ چیز آپ کو کرنا ہے آخرت میں اگر آپ دردناک عذاب سے بچنا چاہ رہے ہیں. لیٹ می ایکسپلین فیو تھنگس. ایک جو ہے نا، جیسا بتا رہے ہیں اس میں کہ قصاص کے اس میں کہ اگر تم سلیو کے بدلے سلیو، عورت کے بدلے عورت، یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر تم معاف کر دو، forgive کر دو، forget کرو، وہ بیٹر ہے. لیکن اگر تم لے رہے بھی بدلہ، اتنا ہی بدلہ لینا ہے، اس سے زیادہ نہیں لینا ہے. اگر اس سے زیادہ بدلہ لیں گے تو پھر آپ کے اوپر حکم جاری ہوگا. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی پکڑیں گے اور آخرت میں بھی، اس سے زیادہ نہیں. اب فار ایگزامپل سمجھیے کہ کوئی انسان ایک مارا، آپ جا کے اس کے 10 مار دے رہے ہیں، تو یہ نہیں ہوتا، یہ قصاص نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ بولے آنکھ کے بدلے آنکھ، اور عورت کے بدلے عورت، سلیو کے بدلے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حد سے زیادہ بڑھ جاؤ، دیٹس ناٹ اٹ. اور پھر آیت نمبر 179 آنورڈ سورۃ البقرہ، یہاں پر بتایا جا رہا ہے اے فہم رکھنے والو، یہ قانون قصاص تمہاری جان بچانے کے لیے. یہ کیوں ہے قصاص کا؟ وَلَكُمْ فِي قِصَاصِ حیاتی اولِ الالباب، تمہارے لیے. اب آپ سوچئے کہ قصاص کرنے رکھتی کسی کے ساتھ، کسی کے فیملی میں کچھ مسہپ ہو گیا، کسی کو کل کر دیے، تو ان کے دل میں ایک خلش سی رہتی کہ یہ ایسا میرے فیملی کے ساتھ ہوا، میں اس کا بدلہ لینا چاہ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ یہ رکھے، لیکن اگر تم معاف کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے. اب دیکھو جب معاف کر دیتے نا وہ انسان، وہ معافی کے ساتھ اس کو ریئلائزیشن بھی ہوتا، چاہے وہ کتنا بھی بڑا گناہ ہو. اور یہ تقوی کا حصہ ہے لوگوں کو معاف کرنا. ہم آیت نمبر 180، تم پر یہ فرض ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت قریب آ جائے تو اگر وہ ترکہ چھوڑنے والا ہے تو کیا کرے، ایک ول بنا لے.
اب یہاں پر کتب علیکم مطلب آرڈین کیا گیا، فرض کیا گیا ہے کہ تم اپنی ول بنانا. اٹس ناٹ نیسسری کہ اب بڑھاپے میں ہی ول بنانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، اذا حضر احدکم الموت، تم میں سے کسی کو موت آ جائے، ان ترک خیرن وصیت للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، تو وصیت بنا دو والدین کے لیے، اقربین کے لیے، یہ معروف ہے، بہتر ہے تمہارے لیے جو متقین ہے. دیکھیے ہم جب ول بنا رہے ہیں اس میں یہ بھی چیز ضرور مینشن کرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا شرک نہ ہو، کوئی ایسے غلط کام بھی نہ ہو، کیونکہ مرنے کے بعد بہت سارے لوگ غلط کام کرتے مرنے کے اس پہ، جو کہ ریچولز رہتے ہی نہیں وہ مرنے کے بعد، ڈیتھ کے بعد. اور 182 میں دیکھے البتہ جس شخص کو وصیت کرنے والے کی جانب سے کسی غلط بات کا عنوان ہو تو یہ جرم نہیں کہ آپ اس میں میک چینجز کر دو. تو اب یہاں پر کیا ہے، فمن خاف من موسن جنفن او اسمن، کہ البتہ جو شخص وصیت کرنے والے سے کیا ہوا کہ طرفداری یا انصافی خوف رکھتا ہو اور وصیت میں صلح کر دے. مطلب کوئی انسان ہے مرنے سے پہلے وصیت کرا اور انہیں غلط وصیت کر کے گیا، تو اس میں آپ کیا کریں، میک چینجز کریں، اس میں چینج کرنا پڑا. کیوں چینج کرنا پڑا؟ کیونکہ وہ غلط تھی. اب فار ایگزامپل سمجھیے کہ کوئی غصے میں آ کے اپنی اولاد کو بول رہے ہیں کہ میں آنکھ کر رہا ہوں. دیر از نتھنگ لائک مطلب اسلام میں آنکھ کرنا. آپ اولاد کو اس کا حق دینا ہی دینا ہے انٹل انلیس اگر اولاد سمجھیے کہ آؤٹ آف ویڈ لاک ہو گئی، مطلب بغیر شادی کے بچہ پیدا ہوا، ناجائز ہے، تو اس کا تو کوئی حق نہیں ہے. یا اڈاپٹیڈ چلڈرن ہے، اس کا کوئی حق نہیں ہے. لیکن آپ کی اپنی اولاد، آپ کا حق بنتا کہ آپ اس کو دیں. آیت نمبر 183 آنورڈ، اے مومنو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے. اب یہاں پر روزے کے احکامات ہے، تھوڑا سا میں اس میں ڈیٹیل میں جاؤں گی کیونکہ رمضان میں یہ چیز ہم کو معلوم ہونا چاہیے. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے جو ایمان لائے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پہلے کے لوگوں پہ بھی فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی حاصل کرو. یہ چیز ہے تقوی، لعلکم تتقون. تو ہم اپنے آپ کو، یہ کیا ہے، فرض ہے روزے کیا. اب جب ہم روزہ رکھتے، روزہ کیا ہے، جنہ مطلب ایک شیلڈ ہے، اور روزے کا جو اجر ہے اللہ دینے والے ہے، وہ سرپرائز ہے. جو بھی ہم روزہ رکھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اس کا اجر دینے والا ہے. روزے دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں، ایک جب وہ روزہ کھولتا جب اس کو خوشی ہوتی isn't it؟ اور دوسری جب آخرت میں اس کو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیں گے. اور روزہ کیا کہ آپ کو جنت کے قریب کرتا، اور روزے دار کے لیے جنت کے کتنے ڈورز ہے، 8 ڈورز ہے. اور ایک ڈور کا نام کیا ہے، باب الریان. تو ہم ریان کے ڈور میں سے جب ہی انٹری پاس مل سکتی جب ہم روزہ رکھیں گے. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایامن معدودان، یہ گنتی کے چند دن ہیں. فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا کوئی سفر پہ ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو تم بعد میں اس کو کر لو پورے. مطلب اب آپ سفر میں ہیں یا آپ کی بیماری ہے. اب دیکھیے اس میں 2 طرح کی بیماری، ایک ایسی بیماری بہت طویل ہے جو آپ میک اپ کر ہی نہیں سکتے، اس پہ روزے آپ رکھ ہی نہیں سکتے، تو آپ اس کا فدیہ دے دیں گے، کیونکہ آگے میں انشاءاللہ پورا ایکسپلین کروں گی آپ کو. اور ایک ایسی بیماری ہے، کوئی آپ کو چھوٹا سا ہیڈ ایک ہو گیا، کوئی پیٹ میں درد یا سر میں درد، کوئی چیز، لیکن آپ پھر بھی روزہ رکھ سکتے تو آپ رکھیں گے. نہیں آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، آپ بہت بیمار ہو گئے، دین آپ نہیں رکھیں گے. لیکن بعد میں آپ کے اندر صحت ہے، ینگ ہے، آپ کر سکتے تو آپ بعد میں لیٹر آن کریں گے. لیکن اب سفر میں بھی 2 طرح کے سفر رہیں گے. ایک سفر ایسا رہیں گا کہ آپ 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، 3 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، آپ اچھا روزہ رکھ سکتے اور روزہ آرام سے کھول سکتے. لیکن اب آپ فلائٹ میں چڑھے، آپ کو یہ نہیں پتا چل رہا دن اور رات، جیسا کہ اب آپ انڈیا یا پاکستان سے جا رہے ہیں تو ایسا دن تبدیل ہوتا ہے، آلموسٹ 24 آورس لگ جاتے. تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹریک کہ کہاں پر کون سے ٹائم پہ آپ روزہ سحری کریں گے اور کون سے ٹائم پہ بریک کریں گے. دیٹس ہارڈ. تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، فمن ایام اخر، لیٹر آن آپ پورے کر لو. پھر الذین یطیقون،
جو کوئی ایفرٹ کر سکتا. فدیہ تم تعامل مسکین, تم فدیہ دے دو, مسکینوں کو کھانا کھلا دو. اچھا مسکینوں کو جب ہم کھانا کھلا رہے ہیں اچھے سے کھلانا ہے, اگر ہم 2 ٹائم کھا رہے ہیں تو اتنا زیادہ اتنے پیسے دو, یا 2 ٹائم کے اتنا اچھا پلیٹ بھر کے کھانا دو ان کو. فمن تطوع خیرن, لیکن یہ تمہارے لیے والنٹری اچھا ہے. فہو خیر لہ, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا, اگر سمجھو کہ تم پورا روزہ کر لو, ویدر لائک تم ٹریولنگ میں ہو یا بیمار ہے, یا نہیں تو لیٹر آن کیا کرے تم وہ روزے پورے کر لیے. لکم خیر لکم, تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ اچھا ہے تمہارے لیے. ان کن تم تعلمون, اگر تم جانتے. اب یہ والی جو آیت ہے نا, شہر رمضان الذی, یہاں پر اللہ تعالیٰ بتائے رمضان میں قرآن اتاری گئی. اب سوال یہ ہوتا کہ قرآن تو 23 سال میں اتاری گئی, لیکن یہ لوح محفوظ کی بات ہو رہی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ قرآن نازل کرے. اور قرآن میں کیا کیا ہے؟ ہدن ہے, ہدایت ہے, للناس, لوگوں کے لیے. ہدایت کیا ہے؟ توفیق بھی ہے, ارشاد بھی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے اور رشد جم جانا. للناس, لوگوں کے لیے. وبینات, اور یہ کیا ہے؟ کلیئر پروفس ہے. من الہدا, جو ہدایت حاصل کرے. اور والفرقان, فرقان کیا ہے؟ قرآن ہم کو فرقان بتاتی, مطلب حق اور باطل کو الگ کرنا. فرقان کیا ہے؟ فرقہ سے ہے. فرقہ مطلب فرق کرنا, حق اور باطل. تو قرآن جب ہم پڑھے, سیکھے, سمجھے, عمل کر رہے ہیں تو کیا ہو رہا؟ اللہ تعالیٰ بتائے کہ حق کیا ہے, باطل کیا ہے. فمن شہید منکم شہر فلیصمہ, جو کوئی اب حیات سے ہے, وٹنس کر رہے ہیں رمضان کا مہینہ, لیکن پھر اگین اٹس مینشن کہ ومن کانا مریدن او علی سفرین فدیۃ طعام المسکین, تو بتا رہے ہیں کہ نہیں تم سفر میں ہے یا نہیں تو بیمار ہے تو لیٹر آن تم کر لو. فامن ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا کرتا. یسر, یسرا بھی ہم نام رکھتے نا, یسر. ولا یرید بکم العسر, اللہ تعالیٰ ہارڈ شپ نہیں چاہ رہا تمہارے لیے. ولی تکملوا, اور تم تکمیل کر لو عدت, جتنے بھی دن ہے نا, آپ سمجھو کہ 29-30 روزے تھے, پورے روزے رکھ لیے. اسپیشلی فار مینس, ان لوگ کے الحمدللہ ہو جاتے. وومین کے کیا ہے, ان کا کوئی نہ کوئی 7-8 روزے چھوٹ جاتے. تو یہاں پر بول رہے ہیں جب تمہارے روزے کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد کیا کرو؟ وَلَا تُكَبِّرُ اللَّهَ, اللہ کی تکبیریں کرو, اللہ کے نام کو بلند کرو. کیا مطلب ہے اللہ کے نام کو بلند کرو؟ جب رمضان کے بعد کیا کرتے ہم عید میں تکبیرات پڑھتے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. کیوں پڑھتے اللہ کی تکبیرات, کیوں پڑھتے؟ کیونکہ اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ 29-30 روزے جو بھی تھے اللہ تعالیٰ کی اذن سے مکمل ہوئے. عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ, تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر ادا کرو, تم شکر گزار ہو جاؤ. اب ہمارے 29-30 روزے ہو گئے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اور تکبیرات پڑھنا, اور جو بھی ہمارے سے غلطیاں ہو گئے نا, اللہ تعالیٰ ہم کو فرگیو کرنے والا ہے. بعض وقت روزے میں کوئی غلطی ہو جاتی, غصے میں کوئی بات کر دیتے. اب یہاں پر آگے بات ہو رہی, بیوٹیفل آیا, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, جب میرے بندے تم سے سوال کرتے, انی فانی قریب, تو کہہ دو کہ میں ان سے بہت قریب ہوں. بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا میرے لیے دعا کرو, ان کے لیے دعا کرو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جب تم میرے سے مانگتے میں تمہارے قریب ہوں, اور تم میرے سے مانگو میں تم کو دوں گا. اور اللہ تعالیٰ ایکسکلوسیولی ہر بندے سے مخاطب ہوتے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اچھا میری دعا نہیں سنتے, ان کی دعا سنیں گے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ سب کی دعا سنتے, لیکن شرط ہے کہ آپ اللہ پہ مکمل یقین رکھنا چاہیے. جب میرے بندے سوال کرتے ہیں تو فرما دو فَإِنِّي قریب, میں ان سے بہت قریب ہوں. اللہ تعالیٰ کیا ہے, ہم یہ نہیں بولنا کہ رب ہر جگہ ہے, نہیں, استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے. یہاں پر قریب مطلب اللہ جو ہے جیگولر وین, جو ہمارے شیخ رق سے بھی قریب ہے, مطلب اللہ تعالیٰ ہر بات کو جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نالج ہے. بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم بولیں گے رب ادھر ہے, رب ادھر ہے, نہیں, اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے. اجیب دعوت الدائی, تو میں ریسپونڈ کرتا ہوں, ایزا دعان, جب کوئی بھی بولتے نا اللہ سے, اللہ تعالیٰ مجھے یہ دو, اللہ تعالیٰ وہ دو, جو جو مانگتے اللہ تعالیٰ اس کو آنسر کرتے. فَلْيَسْتَجِيبُوا, میں جواب دیتا ہوں, لی وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اچھا جب ہم دعا کرتے نا 3 چیزاں ہوتے, یا تو دعا فوراً سے قبول ہو جاتی, یا دعا پینڈنگ میں چل جاتی, یا
یا کیا ہوتا ہمارے جو بھی پریشانیاں وہ ہے دور ہو جاتے. تو اب جو سمجھتے کہ پینڈنگ میں ہو گئی ہماری دعا ایکچولی وہ آخرت میں پرلس کے جیسا اللہ تعالیٰ نکال کے دیں گے. دیکھو یہ تم دعا مانگے تھے وہ دعا مانگے تھے اور اس کے بدلے ہمارے پریشانیاں تکلیف دور ہو جاتے. اور کچھ دعائیں نا ہم مانگتے بھی نہیں فوراً قبول ہو جاتے. اب کچھ لوگ بولتے دیکھے ان کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی ان بہت گناہ گار ہے ان فلاں ہے یہ ہے. وی آر نو ون ٹو سے دیٹ. اللہ اور وہ بندے کے بیچ میں ہے. ہم یہ باتیں نہیں کرنا چاہیے. اچھا 3 لوگوں کی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی. جو انسان روزہ رکھا اس کی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی. اور پھر جو اللہ پہ پورا توکل کرتا اور ایک باپ کی بھی. بٹ یو نو the thing is کہ شرک سے باز آ جانا چاہیے. چاہے کوئی بھی ہو انسان اللہ تعالیٰ ایک آنر دیتا آپ کو ماں باپ ہونے کا یا جو بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں رشتے بنایا لیکن یو ہیو ٹو کم آؤٹ آف اٹ. کیونکہ شرک سے اللہ اللہ تعالیٰ بتائے رول ماڈل ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں واقعہ آتا جب ان کے والد صاحب شرک کرتے تھے اور ان کے لیے دعا کرے تو بولے کہ نہیں یو کانٹ میک دعا فار یور والد صاحب کیونکہ وہ شرک کرتے. اب یہاں آیت نمبر 187 میں اب بتایا جا رہا کہ ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن شپ ہے بہت کلوز ہے. بٹ ایون ان دا نائٹس آف دا رمضان آپ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ رہے گا. دیر از نتھنگ رانگ. کیونکہ بیفور کیا ہوا تھا کہ یہ الاؤڈ نہیں تھا تو بھی لوگ ایک دوسرے کے قریب جا رہے تھے. تو اب اللہ تعالیٰ اس میں سمجھا رہے ہیں کہ دیر از نتھنگ رانگ. پہلے جو ہو گیا مطلب ایون دو مطلب وہ حلال نہیں تھا تو بھی ہم لوگ نائٹس میں ایک دوسرے کے قریب جاتے تھے. تو اب بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ ہو گیا. فتاب علیکم وعفو عنکم. بول رہے ہیں کہ اب تم توبہ کر لو اپنی چیزوں کو وہ کر لو صحیح کر لو. لیکن اب کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک دوسرے کے پاس جا سکتے لیکن روزہ کھولے بعد. ناٹ ان دا روزہ. اگر آپ روزے میں جائیں گے اور غلط کام کریں گے اس کا آپ کو فدیہ دینا پڑے گا. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیے روزے میں ایک حدیث آتی ایک ضعیف آدمی تھا وہ بولا کہ میں روزے میں کیا اپنی وائف کو کس کر سکتا ہوں. بولے کہ ہاں الوئنس ہے. لیکن جوان آدمی کو بولے کہ نہیں ہے کیونکہ وہ ہو سکتا اپنے آپ پہ اتنا قابو نہ رکھ سکے. اور پھر یہاں پر روزے کے احکامات کے بارے میں بتایا اور سفید دھاگا اور کالا دھاگا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب فجر کی اذان تک آپ کھا پی سکتے اس کے بعد نہیں کھاؤ پیو. اور اس میں یہاں پر 187 میں اعتکاف کے بھی احکامات بتایا. اعتکاف جو ہے نا مسجد میں کرنا ہے اور افضل وہی ہے چاہے عورت ہو یا آدمی ہو مسجد میں اعتکاف کرنا ہے. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپریشیٹ کرتے تھے اعتکاف کرنے کو. لاسٹ 10 days میں آپ زیادہ سے زیادہ کرتے تھے. اگر آپ منیمم 2 دن 3 دن بھی کرنا چاہیں there is no hard and fast rule. آپ کر سکتے مسجد میں کرنا ہے اعتکاف. اور اعتکاف میں اگر کھانا لے کے آئے آپ کی وائف اور آپ ان کو جا کے ڈراپ کریں دیٹ از الاؤڈ. لیکن دنیا کی باتیں کر رہے ہیں یہ سب الاؤڈ نہیں ہے. ایون ڈیتھ سیریمنی میں کوئی ڈیتھ بھی ہو گئی تو اس کو بھی اٹینڈ نہیں کرنا ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. اب بول رہے ہیں کہ کسی کا بھی مال باطل طریقے سے مت کھا لو. اور یہاں پر آیت نمبر 188 میں بتا رہے ہیں کیونکہ اس میں ایک دوسرے کا مال انجسٹلی کھا لیں گے برائبری کریں گے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی تم کر رہے ہیں. اور کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں تو یہ گناہ ہے تم یہ گناہ سے باز آ جاؤ. پھر آیت نمبر 189 میں بول رہے ہیں یس الونا کا انل اہلا. تو اب یہ چاند کے بارے میں پوچھ رہے. اچھا صحابہ اکرام کیا تھے نا کوئی بھی بات ہے تو کوشچن پوچھتے تھے. ان کو نالج کے لیے پوچھتے تھے عمل کرنے کے لیے پوچھتے تھے. اب کیا ہوتا کبھی آپ درس کرو کوئی بیان دو لوگ سوال کرتے آؤٹ آف کانٹیکٹ پوچھتے اور جو موضوع رہتا اس کے علاوہ کوئی ایسا سوال پوچھتے کہ جو اسپیکر رہتا اس کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جاتا. تو سوال ضرور کریے آئی اپریشیٹ دیٹ لیکن جو کانٹیکسٹ میں ہے جو سوال صحیح جو بات ہونا چاہیے وہ سوال کریے. اب یہاں پر حج کے بارے میں آئیں گا حج کے بارے میں چاند کے بارے میں پوچھ رہے اور وہ سوال کرتے ہیں مواقع تو ٹائم کے بارے میں اس کے بارے میں کہ کیا ہے 189 میں. تو اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا 189 میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے بارے میں یہ تم سے دریافت کرتے ہیں مطلب فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے. تم کہہ دو کہ لوگوں کے کاموں کی مطلب اس میں کیا ہے کاموں کے اوقات اور حج وغیرہ کی
تاریخیں معلوم کرنے کے ایک ذریعہ ہے۔ پہلے کیا تھا، یہ کلاکس تھے یا فون میں بھی کلاک ہے ہر جگہ، نہیں، گھڑیاں نہیں تھے نا، تو یہاں پر بتا رہے ہیں یہ اوقات مطلب وقت معلوم کرنے کے لیے حج کا ٹائم کب ہے۔ اور حج ایک ہی بار ایک ہی سیزن میں نہیں آتا، چینج ہوتے رہتا۔ آپ کبھی دیکھیں چاند کی تاریخیں، چاند بڑھتا گھٹتا، چاند کی تاریخ سے ہم اپنا اسکیڈول رہتا، رمضان بھی ہر چیز۔ اور نیکی یہ نہیں کہ تم احرام کی حالت میں گھروں میں پیچھے سے آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص حرام سے بچے اور گھروں میں ان کے دروازے سے آئے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہاں بھی ہو۔ اب یہاں پر کیا ہے معلوم، عربس کیا کرتے تھے، جیسے ہی وہ حج کے لیے جاتے تھے نا، پہلے تو یہاں پر بتا رہا ٹائم کے لیے جو چاند کی تاریخ ہے گھٹتا بڑھتا کیا کہ تم کو ٹائم معلوم ہو۔ اور دوسری چیز یہ مینشن کی جا رہی کہ یہ جب حج کا مناسک کرتے رہتے اور پیچھے سے آتے تھے، سامنے کے ڈور سے انٹر نہیں ہوتے تھے۔ کیوں؟ ان لوگ سمجھتے تھے اگر سامنے کے ڈور سے انٹر ہوئے تو کوئی غلط کام ہو جائے گا، مطلب منوسیت کائنڈ آف ویسا سوچتے تھے لوگ۔ تو ایسا بول رہے ہیں کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، تم کہیں سے بھی آؤ، اصل تقوی کیا ہے، تم تقوی حاصل کرو اور جو مناسک ہے وہ پورے کمپلیٹ کرو۔ پھر اس کے بعد وقاتلو فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں مر گئے تو وہ کیا ہے، یقاتلوکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ آیت نمبر 190 190 میں بتا رہی، اور تم اللہ کے راستے میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرنا، بلا شبہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا۔ اب یہاں پر کیا ہے، آپ جا رہے ہیں وار پہ، آپ لڑ رہے ہیں، آپ وار میں حد سے نہیں بڑھنا ہے۔ آپ کو اگر جتنا مطلب وار کے بھی یہاں پر احکامات بتائے گئے، اس میں بھی ہے اور سورہ محمد میں بھی ہے کہ آپ ان کو زیادتی نہیں کر سکتے، حد سے زیادہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، کلنگ میسیکر کر رہے ہیں، تو بول رہے ہیں میں حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 191 میں اب یہاں پر بولتے نا وَقْتُلُوهُ حَيْثُ مَا ثَقِفْتُمْ، جہاں کہیں بھی تم پاؤ ان کو مار دو۔ You have to understand the whole آیا، اور ان کو قتل کر دو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا تم بھی ان کو نکال دو، اور دین سے گمراہ کرنے کے فساد قتل سے کہیں زیادہ کیا بول رہے ہیں کہ کلنگ سے زیادہ کیا ہے، لوگوں کے بیچ میں فساد ڈالنا۔ اور جب تک وہ تم سے خانے کعبہ کے آس پاس نہ لڑے تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا، مطلب اطراف میں نہیں آنا ہے، فوربیڈن ہے، منع ہے۔ اور ہاں اگر وہ تم سے وہاں لڑے تو تم بھی ان کو قتل کر ڈالو، کافروں کی یعنی یہی سزا ہے۔ مطلب جو خانہ کعبہ ہے نا اس کے اطراف قتل ہوئے نہیں کر سکتے، اگر if they are coming اور they are trying to kill you تو دین آپ اپنا اسلحہ اٹھاؤ اور اپنا ڈیفینڈ کرو اور ان کو یہ کرنے مت دو، کیونکہ یہ جو ہے نا حرمت والی پلیس ہے خانہ کعبہ، آپ دیکھے ہوں گے اونلی مسلمس آر الاؤڈ، کیونکہ وہ سیکریٹ ہے اور اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرنے والے ہیں۔ کیا ہوا تھا، ابرہا اتنے زیادہ ہاتھیوں کو لے کے آیا تھا، سورۃ الفیل میں ہم کیا سیکھے، تو کیا انہیں ڈیمولش کر سکا خانہ کعبہ کو؟ نہیں، نیور، اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کریں گے۔ اسی طرح اگر کوئی بھی لوگ بول رہے ہیں کہ ہم تمہاری مسجد کو وہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، نہیں کر سکتے ان لوگ، اگر کر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرنے والے، قرآن بھی پروٹیکٹ کریں گے، مسجدیں بھی شاعر اللہ بھی پروٹیکٹ کرنے والے ہیں۔ اب آیت نمبر 193 میں ہم دیکھتے، اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہو کہ فتنہ نہ رہے اور اللہ ہی کا دین قائم ہو جائے، مطلب فائٹ دیم بیک، جب تک کہ ان لوگوں کا مین روٹ کاز کیا ہے، اللہ کا دین غالب رہنا ہے۔ اگر وہ باز آ جائے تو ظالموں کے سوائے کسی پر زیادتی نہ کرنا۔ تو اب یہاں پر کیا ہے، مین چیز ہے کہ ان لوگ صحیح دین پہ آ جائیں۔ شہر الحرام و بالشہر الحرام، ہر حرمت والے مہینوں کی بھی بات ہو رہی، ایگریشن کی بات ہو رہی، تو اب حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ رجب جو مہینہ گزرا وہ حرمت والا تھا، اور ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، 4 مہینے ہیں حرمت والے، جس میں قتال، جنگ، غیبت، بری باتیں، لڑائی جھگڑے یہ سب نہیں کرنا ہے۔ اب شہر الحرام، اب آیت نمبر 194 میں بتا رہے ہیں احترام کا مہینہ، احترام کے مہینے کے اور ادب کے چیزیں
بدला है अदब ही चीजों का और बस अगर तुम पर कोई ज्यादती करे तो तुम भी वैसी ही ज्यादती करना जैसे उन्होंने किया। मतलब अब ये समझो कि एहतराम के महीने हैं, हुर्मत वाले महीने हैं, लेकिन उन लोग क्या करें, असला उठा लिए, उन लोग आपसे वॉर कर रहे हैं, जंग कर रहे हैं। सो फाइट देम बैक जितना अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, दैट मच ओनली। और फिर तुम पर की और अल्लाह से डरते रहना और तुम जान लो कि अल्लाह महज उसी से डरने वालों के साथ है। जो हम अल्लाह से डर रहे हैं ना, तो अल्लाह ताला उन्हीं के साथ है। हमको हमेशा अल्लाह का डर होना चाहिए। अब यहाँ पर खर्च करने के बाद बारे में आएगा, इतनी बात अल्लाह ताला एम्फसाइज करेंगे इसमें भी और आगे के जुज में भी। ये जुज नंबर 2 कर रहे हैं ना, जुज नंबर 3 में भी आएगा स्पेंडिंग। व अनफिकू फी सबीलिल्लाह, तुम अपने माल को खर्च करो अल्लाह के रास्ते में। तो स्पेंड इन द वे ऑफ अल्लाह और डिस्ट्रक्शन में अपने आप को मत डालो और अच्छा करो। अल्लाह ताला जो अच्छा करते उनको मोहब्बत करता। तो जो भी है अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। देखिए सबकी ना अलग अलग कैपेसिटी रहती और अल्लाह ताला वही देखता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। अब आयत नंबर 196 जैसा मैंने बताया था, हज के मनासिक इसमें भी है और सूरतुल हज में भी है। अब यहाँ पर बता रहे हैं अतिमो मतलब तमाम पूरा करिए। क्या पूरा करिए? अल हज्जा, उम्रा, हज भी पूरा करिए, उम्रा भी करिए। अब ये हज और उम्रा क्यों करना है? ये अल्लाह की खुशनुदी के लिए करना है। किसी को ये बताने के लिए मैं 10 हज कर लिया, 20 हज कर लिया, नहीं, वो आपके और अल्लाह के बीच में है। हज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अल्लाह ताला ये बता, ये फरीजा है, 5 पिलर्स में से है अपने को हज करना। 196 में बताया जा रहा है कि और अल्लाह ही की रजा के लिए हज पूरा करो और उम्रा पूरा करो। अगर तुम रास्ते ही में है, अगर तुम रास्ते ही में है तो तुम कुर्बानी आसानी के साथ करो और जो मनासिक है ना वो पूरे कुर्बानी करो और जो जो मकसद है वो सारी चीजें यहाँ पर फुलफिल करने की बात हो रही है। प्लीज डू नॉट ऑन द कैमरा, कैमरा ऑन मत करिए और तवज्जो के साथ सुनिए क्योंकि माइंड पूरा हमारी तवज्जो कुरान सुनने की तरफ होनी चाहिए इंशाल्लाह। तो आयत नंबर हम 196 कर रहे हैं। तो यहाँ पर हज के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह करना है, पूरे कंप्लीट करो। फिर अब जो सर में समझिए कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई एलिमेंट है और सर मुंडा नहीं सक रहे, तो उनके लिए क्या है, रोजे रखना है। 3 रोजे वहीं पर रखेंगे एंड 7 रोजे बाद में पूरे रखेंगे। और अल्लाह ताला बता रहे हैं ये चीजें करना है क्योंकि यहाँ पर देखिए सलासा अय्यामिन वहां पर रखना है, फिर सबा 7 क्या करना है, जब अपने घर को वापस आ जाते वहां पर 7, क्योंकि आप सर नहीं मुंडाए। क्यों? हज के मनासिक में मस्ट है सर भी मुंडाना। आप नहीं शेव करे तो दैट इज द थिंग मेंशन ओवर हियर। जालिका लिमन लम यकुन अहला, तो ये क्या है, ये चीजें फुलफिल करो और अल्लाह ताला जानता है और अल्लाह ताला तुमको देख रहा है। अब आयत नंबर 197 में है अल हज अशहुरन मालूमात, हज के महीने जो है ना मालूमात है। मतलब ये जो हज का टाइम है और रमजान का टाइम है, इट कीप ऑन मूविंग। कभी भी आप देखें एक ही टाइम पे हज और वो सेम टाइम पे नहीं आता, एवरी टाइम क्या होता, चेंज होते रहता। तो वही यहाँ पर मेंशन की जा रही कि हज के जो महीने हैं वो है, ये चेंज होते रहते। तो अब यहाँ पर हज के मनासिक और यहाँ पर कंटिन्यू होंगे। तो हज के महीने क्या है, वेल नोन है, ये ऑब्लिगेटरी है तुम्हारे ऊपर और एहराम पहनना है तुम्हारा। और जब एहराम पहन लेते 197 में अपनी हस्बैंड एंड वाइफ इज्तिनाब करना है और बहुत ओबीडियंस के साथ रहना है और डिसोबीडियंस नहीं करना है और कोई डिस्प्यूट नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। मतलब हज के लिए जा रही तो क्या प्रोविजन लेके जाना है? तो अल्लाह ताला बोल रही जब तुम जा रहे हज के लिए फइन्ना खैरा जादु तकवा, तकवा लेके जाओ अपने साथ। वत्तकून या उलिल अलबाब, जो तुम अपने दिमाग से काम लो। जब हज पे जाते ना, ज्यादा ये वो चीजा नहीं करना है, लड़ाई झगड़े नहीं करना है, पूरा एक्सक्लूसिवली अल्लाह के लिए और तकवा इख्तियार करना है। जब भी हम हज पे जो भी अपने इंपॉर्टेंट चीजा लेके जा रहे हैं, लेकिन असल मकसद है तकवा। और जब हज मबरूर किसको बोलते, अल्लाह ताला हज मबरूर जब भी मिलता
جب آپ جس طرح بتائے گئے اسی طرح مناسک کرے، اور آپ جس کے ساتھ بھی حج کے لیے جاتے نا وہ گروپ والے آپ کو پورا ایکسپلین کرتے حج کیسا کرنا چاہیے، ایون تو آپ پہلے بھی جا کے آئے لیکن پھر بھی آپ کو ٹریننگ کرتے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، اور آج کل تو بھی ہر جگہ اویلیبل ہے، یوٹیوب پہ بھی ہے اس کے بیان، تو آپ اچھے سے سیکھ کے جا سکتے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حج کے لیے بھی کعبۃ اللہ کھل جائے، کیونکہ بہت ہی ہرٹنگ ہے کہ یہ سال شاید نہیں ہوگا، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آسانی کرے، اور اب تمہارے لیے گناہ نہیں کہ تم اپنے جو بھی مناسک ہے پورے کرو، اور پورے کر کے عرفات کو جاؤ اور اللہ کو یاد کرو، اور مشعر الحرام میں جاؤ، پھر اللہ کو یاد کرو، ہدایت حاصل کرو۔ اب اس میں کیا ہے کہ اور تم گمراہی میں مت ہو جاؤ۔ اب کچھ لوگ کیا کر رہے تھے، پورے ریچولز پورے نہیں کر رہے تھے، عرفات کو نہیں جا رہے، نہیں یہ بھی ہم کو کرنا ہے، پورا فلفل کرنا ہے، وہ چیز مینشن کی جا رہی۔ ثم افیدوا من حیث افاد الناس، اب پھر جہاں سے لوگ چل کھڑے ہوئے وہیں تم بھی چل پڑو، مطلب اب جو مناسک آف حج ہے نا ون آفٹر another وہ پورا کرو، پھر اللہ سے معافی طلب کرو، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ اب آیت نمبر 200 میں کیا بتا رہے ہیں، اب تم پورے کیا کریں، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكُمْ، اب پورے مناسک پورے کمپلیٹ کر لیے، کون سے حج کے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ کو یاد کرو، کا ذکرکم اللہ کا ذکر کرو، آباؤکم واشد ذکر اور اچھے سے یاد کرو، ان کے فور فادر سے بھی زیادہ، اور پھر بول رہے ہیں فمین الناسی، اور اس میں سے لوگ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں معلوم، یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہم کو اس دنیا میں دے دو اور آخرت میں کچھ بھی نہیں چاہیے، لیکن پھر آیت نمبر 201 میں آتا کہ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، اس میں سے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں ہم کو دنیا میں بھی چاہیے اور آخرت میں، اور جب آپ حج پہ جاتے نا یہ دعا بھی آپ پڑھتے، جب آپ طواف بھی کرتے، وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ ہم کو اچھا بدلہ دو، اس دنیا میں بھی حسنات دو، آخرت میں بھی حسنات دو، اور عذاب سے بچاؤ، کون سا عذاب، النار، آگ کے عذاب سے۔ یہ جامع دعا ہے، خود بھی یہ ریپیٹ کرنا چاہیے، اینڈ آلسو بچوں کو بھی سکھانا چاہیے، اور حج میں بھی ہم یہ دعا بہت زیادہ پڑھتے رہتے، جو 200 میں تھی ان لوگ صرف دنیا مانگ رہے آخرت نہیں، لیکن 201 میں دنیا اور آخرت دونوں مانگ رہے، اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اپنی کمائی کا حصہ ہے، جو بھی سریع الحساب، اللہ تعالیٰ کوئکلی ریٹریبیوٹ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ لینے والا ہے حساب، بس کرو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو فی ایامن معدودات، تو اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اللہ کو یاد کرو، یہاں پر ریممبر کرنا نمبر آف ڈیز، مطلب کیا کس بات کی بات ہو رہی، یہاں پر حج کی بات ہو رہی، اور جو کوئی حسن کرے گا اور 2 دن میں چلی جائیں گا، مطلب مینا پھر ایام تشریق ہے، پھر ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی سن نہیں ہے، لیکن اگر 3rd ڈے بھی رہ گئے تو اچھی بات ہے، اور اللہ سے ڈرو اور اپنے مناسک جو ہے نا پورے کرو، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے۔ اب کیا ہوتا کہ مزدلفہ میں کچھ لوگ رات میں اوور نائٹ سٹے کرتے اور صبح مارننگ میں جیسے فجر پڑھتے جاتے، کچھ لوگ کیا کہ اوور نائٹ سٹے نہیں کر سکتے، لیکن ان لوگ رات میں ہی چل جاتے، چھوٹے بچے رہتے، بیماریاں سو آن سو فورتھ، اور جو ایام تشریق جو جا کے جو پتھر مارنا رہتا نا شیطانوں کو، وہ 3 دن بھی آپ کو جانے کا ہے اور خود جانا ہے، اگر کوئی شرعی عذر ہے تو آپ کسی اور کو بھیج سکتے، لیکن اگر خود گئے تو بہتر ہے، کیونکہ یہ ایک تقوی کا دین کا حصہ ہے، ہمارا ایک ریچول ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، اب آیت نمبر 204 میں بتا رہے ہیں کہ اے رسول، بعض لوگ منافقین سے ایسے بھی ہے جن کے چکنی چپڑی باتیں اس ظاہر دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھاتی ہوں گی، جو منافق ہے نا ان لوگ ایسے باتیں کرتے کہ جو آپ کو پسند آئے، اور وہاں اپنی دلی محبت پر خدا کو گواہ مقرر کرتے ہیں، حالانکہ وہ تمہارے دشمن میں سب سے زیادہ دشمنی رکھتے، تو آپ یہاں اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہی ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جو ایکچولی یہ ہپوکریٹس ہے، یہ آپ کو اچھا بتا رہے ہیں، ایکچولی ان کے دل میں نفاق ہے اور بہت زیادہ نفاق ہے، تو لیکن ان لوگ
بہت زیادہ اپنے آپ کو میٹھی میٹھی بات کر کے آپ کے سامنے پریٹینڈ کر رہے ہیں. یہ وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا بہت ہی انوسینٹ تھے. وہ جو بھی دیکھتے نا اس پہ ٹرسٹ کرتے. ایک مومن اسی طرح رہتا، جو بات ہے اسی پہ ایپرنٹ پہ ٹرسٹ کرتا. لیکن اب وحی آنے والی نہیں ہے، تو ایک مومن جو ہے نا بہت الرٹ رہنا. اگر آپ کو معلوم ہو گیا کوئی ایک انسان ہے بار بار آپ کو ڈس رہا، تو یو شوڈ بی کیئرفل اباؤٹ اٹ. آیت نمبر 205 میں ہے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ. اب 205 میں بتا رہے ہیں، اور جب یہی جھگڑالو پیٹ پھیر کر چل جاتے تو دوڑتے پھرتے یہ زمین میں تاکہ اس میں فتنہ برپا کرے، کھیتی کو برباد کرے، انسانوں کو، حیوانوں کو، نسل کو ہلاک کر دے، اور اللہ تو فتنہ انگیز کو پسند نہیں فرماتا. آیت نمبر 205 میں بول رہے ہیں کہ واللہ لا یحب الفساد. اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کوئی بھی فساد کر رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ڈز ناٹ لائک اٹ. آیت نمبر 206 سورۃ البقرہ ہم کر رہے ہیں. اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ ہی سے ڈرو تو اس کے غرور اس کو گناہ میں گرفتار کر دیتا ہے، تو اس کو دوزخ کا عذاب کافی ہے. لوگ کیوں نہیں مانتے اللہ کو؟ کیونکہ ان کے اندر ایک نا ایروگنس رہتا، اور اس وجہ سے ان لوگ نہیں مانتے. تو ان کا وبیس المہاد، ان کا کیا ہوگا ٹھکانہ؟ دوزخ ہوگا. پھر اور کوئی ایسا بھی ہے کہ اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، اور اللہ کو ہی اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. تو کچھ لوگ کیا ہے اپنی زندگی دے دیتے، ان کے لیے کیا ہے اللہ کی خوشنودی، اللہ کی بات بہت امپورٹنٹ ہے. پھر یہاں پر مومنوں سے مخاطب ہے، اے مومنوں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے. ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، کافہ، کمپلیٹلی. اور پھر بتا رہے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان. شیطان کی پیروی مت کرو. کیوں؟ اِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ. عدو مبین ہے، انہیں کھلا دشمن ہے. شیطان کیا کرتا؟ ایک بات ڈالتا دماغ میں، دوسری بات ڈالتا، اور اتنے باتیں ڈالتا. اسپیشلی ایک ہسبینڈ وائف کے بیچ میں تو اتنا ڈالتا کہ جب تک کہ تفرقے نہ ہو جائے، کوئی ڈیورس نہ ہو جائے. ایون ماں بیٹے میں جو بھی سیکریٹ رشتے ہیں نا، شیطان کا کام ہی ہے تفرقے ڈالنے کا. فَإِن زَلَلْتُمْ. اب پھر یہاں پر آیت نمبر 209 میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم پھر روشن احکام تمہارے پاس پہنچ جانے کے بعد تم متزلہ ہو جائے، مطلب پھسل گئے، تو اللہ تو ہے ہی بڑا زبردست اور حکمت والا. کوئی چیز بات آ گئی، روشن بات آ گئی، اس کے بعد بھی آپ پھسل گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیچ کر سکتا، پکڑ سکتا، پھر بھی رسی دراز کرتے رہتا اللہ تعالیٰ. کیا یہ اس بات کے انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان بادلوں کے سائبانوں میں نازل ہو اور فرشتے بھی اتر آئے اور کام تمام کر دے جائے اور سارے کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل سے دریافت کرو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دی ہے، اور جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے. دنیا کی زندگی کافروں کے لیے خوشنما بنائی دی گئی ہے. دیکھیے آیت نمبر 212 میں کمپلیٹلی بتا رہے ہیں زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا حیات الدنیا. کافروں کے لیے یہ دنیا کیا ہے؟ ایڈ آن کر دیے، بہت ہی خوبصورت بنا دیے، تو لوگ اسی میں اس لیے ملوث رہتے. اب یہاں پر جب دنیا میں جو وہ رہیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ 212 میں دیکھیے دنیا کی زندگی کافروں کے لیے خوشنما بنائی گئی ہے اور وہ مومنوں کا مذاق بناتے ہیں، لیکن قیامت کے دن متقین ہی ان پر غالب رہیں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے حساب دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے حساب لینے والا ہے. اب آیت نمبر 213 یہ تھوڑی لانگر آیت ہے، اس میں یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کان الناس امۃ واحدہ. پھر پہلے تو سارے آدمی ایک ہی مذہب کے پیروی تھی، مطلب سب اسلامک مونیتھزم توحید کو ہی مانتے اور ایک ہی امت تھے. پھر اللہ نے بہت سے نبی، خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے مبعوث فرمائے، ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی. جیسا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اتری، دیٹس دا فائنل تھنگ. اس سے پہلے تورات، زبور، انجیل داؤد علیہ السلام پہ جو اتری، اور موسیٰ علیہ السلام.
تاکہ جن امور میں لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی اختلاف کرتے تھے جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، باوجود یہ کہ ان کے پاس کھلی ہوئی احکام آ چکے تھے۔ یہ اختلاف آپس کی ضد اور حد کے سبب تھا۔ پھر جسے امر حق میں اختلاف کیا تھا وہ اللہ نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو بتا دیا۔ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ مطلب ایوری ٹائم دیر اینڈ دین پروفٹس بھیجے گئے، رسولز بھیجے گئے، وہ چیز یہاں پر مینشن کی جا رہی ہے آیت نمبر 214 میں، تاکہ ہدایت حاصل کرے، ہم اس کو فالو کرے۔ پھر اگین اس میں آپ دیکھو کہ پھر یسألونک آ رہا، پھر وہ سوال کر رہے ہیں، یسألونک ماذا ينفقون، اب وہ سوال کر رہے ہیں کہ اب ہم خرچ کیا کرنا۔ قل ما انفقتم، جو بھی تمہارے پاس ہے خرچ کرو، من خیرن، وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اب یہاں پر فللوالدین، اور والدین پہ خرچ کرو۔ اب بہت سارے لوگ سوال کرتے کہ اچھا والدین کا نام آیا، اقربین کا نام آیا، لیکن فیملی کا نام نہیں آیا۔ فیملی تو وہ تو مسٹ ہے، بیوی بچوں کا تو خیال کرنا ہی کرنا ہے، وہ آپ کے پارٹ آف دا باڈی ہے، وہ آپ کا حصہ ہے، وہ آپ کی اولاد، آپ کی وائف یہ الگ سے نہیں ہے، انفق تم ان پہ خرچ کرنا ہی ہے۔ لیکن یہاں پر بتایا جا رہا ہے کیونکہ انسان یہ کر سکتا نا کہ والدین پہ نہ کرے اور کہے کہ نہیں میں اپنے پہ خرچ کر لوں، تو یہاں پر یاد دہانی کی جا رہی ہے، خیرن فی الوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، والدین پہ، دونوں پہ بھی، مدر بھی فادر بھی، چاہے وہ مدر فادر الگ بھی ہو جاؤ، ڈیورس ہو جاؤ یا کوئی بھی بات ہو، لیکن پھر بھی دونوں کے ساتھ بھی اچھا کرنا ہے، خرچ کرنا۔ خرچ کرنے میں صرف مال نہیں رہتا، آپ کال کر کے بات کرنا، ان سے خیال رکھنا، ان کو پوچھنا کہ ان کو ضرورت ہے کیا، یہ ہمارا فرض بنتا اولاد ہونے کے ناطے۔ اور اپنے ہسبینڈ کو بھی چیک کرنا، اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو ان کو بھی یاد دہانی کرنا چاہیے۔ والاقربین، اور قربت والے رشتے، خون کے رشتے، جو ننیالی ددیالی خون کے رشتے امیڈیٹلی، والیتامى، یتیم پہ، مسکین پہ، مسکین کون ہے؟ کوئی بھی ہو سکتا، مسکین اپنی فیملی میں سے بھی ہو سکتا، جو آپ کو ہاتھ پھیلا کے نہیں مانگ رہا، وہ مسکین ہے، اس کے پاس بیسک چیزیں ہو سکتے لیکن پھر بھی وہ مسکین ہے، وہ کیونکہ سورۃ الکہف میں آتا اس کے پاس بوٹ رہتی لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو کیا بتائے، مسکین ہے انہیں، تو مسکین کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ وابن السبیل مطلب ٹریولر، اب آپ سمجھیے کہ ٹریولر کے پاس ملینر ہے انہیں، لیکن انہیں ٹریولنگ میں زیرو، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وما تفعلوا، جو تم کرو، خیر فإن اللہ بہ علیم، اب جو تم جو بھی خرچ کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تم کیا خرچ کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ کتب علیکم قتال، اب جو قتال ہے، جنگ ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اب تم بہت ہیٹ کر رہے ہیں کہ تم جنگ نہیں کرنا، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا، کوئی چیز پرہیپس امید ہے کہ تمہارے پسند نہیں ہے، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن تمہارے لیے بہتر ہے، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا، کوئی ہو سکتا ہے تمہارے کو بہت چیز پسند ہے، شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ہو سکتا ہے تمہارے لیے شر ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، دے رہا ہے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کئی چیزیں کیا ہے ہم کوشش کرتے یہ چیز ہو جائے وہ چیز ہو جائے، لیکن ہم چھوڑ دینا چاہیے اس کا پیچھا، کیونکہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتے کہ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ اور کوئی بھی ہم ٹربولیشنز یا پرابلمز نہیں چاہتے، لیکن اگر جب آ جائے پرابلمز تو اس کے اوپر اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پہ یقین کرنا چاہیے، اللہ کے سپورٹ سب چیزیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارے پرابلمز کو دور کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر پھر یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اب پھر 217 میں دیکھیے پھر قتال کے بارے میں پھر سوال کر رہے ہیں ان لوگ، کیا پوچھ رہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے لوگ دریافت کرتے ہیں کہ مقدس مہینے مطلب حرمت والے مہینے لڑنا کیسا ہے، کہہ دو کہ ان مہینوں میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور خدا کی راہ سے روکنا اور اللہ کے راستے سے کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اہل مسجد حرام کو وہاں سے نکالنا، اللہ کے نزدیک یہ سب اسی زیادتی گناہ کا کام ہے جو کافر کرتے ہیں، اور فتنہ انگیز تو خون ریزی سے زیادہ۔ اگین یہ بات مینشن کی گئی ہے کہ تم خون کیا ہے، مارنا تو کیا ہے، ایک بار مارتے ہیں لیکن فتنے پہنچا رہے ہیں، فیملی میں ٹربیولنس کر رہے ہیں، یہ چیزیں مت کرو، اور یہ کام ہے جو کفر کرتے ہیں۔ اور
فتنہ انگیزی تو خون ریزی سے بھی زیادہ بڑی گناہ ہے، اور یہ لوگ تو ہمیشہ ہی تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں گے۔ اب ان لوگ کیا ہے جو اسلام پہ نہیں ہے، ان لوگ چاہتے کہ تم دین سے پھر جاؤ۔ اگر ان میں سے اتنی سخت ہو جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے تو وہ کافر ہے، کافر ہی مرے۔ ایسے لوگوں کا عمل دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے، یہی لوگ دوزخی ہے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب یہاں پر تھنگس مینشن کیا ہے؟ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ حرمت والے مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اس میں قتل، غارت گری، جھگڑا، یہ وہ۔ اب آپ سوچتے ہوں گے تو ہم لوگ تو نہیں جا رہے، لیکن ہم یہ جو خاندانوں میں غیبتیں، پیچھے بات کرنا، تفرقے ڈالنا، بدتمیزیاں کرنا، یہ سب منع ہے حرمت والے مہینوں میں۔ کسی کا مذاق اڑانا ویسے بھی منع ہے، اور اللہ سے ہم دعا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بول رہے ہیں؟ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، جو لوگ اسی میں پڑے ہوئے ہیں اور دین سے روکتے، قتل گاری غارت گری کرتے۔ کب؟ جو یہ حرمت والے مہینے، یہ سیکریٹ منتھس ہے، اس میں جھگڑا لڑائی کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ جو لوگ کر رہے ہیں نا، ان کے لیے اصحاب النار، یہ آگ کے ساتھی ہے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ رہیں گے آگ میں، اس میں سے نکالے نہیں جائیں گے انہوں۔ اور پھر یہاں پر ہم دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو ڈیویٹ ہونے سے بچا لے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اب آیت نمبر 218 پھر اگین سوال کیا جا رہا ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر۔ تو یہ اب کیا سوال پوچھ رہے ہیں ان لوگ کہ خمر مطلب انٹاکسیکینٹ، مطلب شراب ہے۔ ایون آج کل صرف شراب کی بات نہیں ہے، الکوہل کی بات نہیں ہے، اس میں یہ جو سگریٹس ہے یا پان میں بھی آج کل جو ایسے چیزیں ڈال رہے ہیں جس میں نشہ آ رہا، یا ایسے انجیکشنز لے رہے ہیں، یہ سارے منع ہے۔ یسألونک عن الخمر، یہ سوال کرتے ہیں کہ انٹاکسیکینٹ مطلب شراب کے بارے میں، نشے والے چیزوں کے بارے میں، والمیسری اور گیم کے بارے میں۔ مطلب گیم کیا ہے؟ جوا، یہ سٹا، یہ جو رہتا نا گیملنگ جو بولتے وہ۔ قل فیہما اسم کبیر، کہہ دو کہ یہ کبیرہ مطلب اسم ہے، گناہ ہے، کبیر منافیہ، بڑا گناہ ہے لیکن منافع، کچھ اس میں فائدے بھی ہے، للناس و اسمہما اکبر من نفع، لیکن بڑے اس میں نقصان ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، پھر اس کے بعد پوچھ رہے ہیں کہ کیا خرچ کرنا؟ قل عفو، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جو بھی تمہارے پاس ایکسٹرا ہے نا وہ خرچ کرو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا ہمارا خیال رکھ رہے ہیں۔ فرسٹ یہ بول رہے ہیں کہ تمہارے پاس جو بھی ایکسٹرا تھنگ ہے، اٹ ڈزنٹ مین کہ کوئی بھی ردی خراب چیز جو خود استعمال نہیں کر رہے ہیں وہ نہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم لآیات لعلکم تتفکرون، تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ وہ جانتے ہیں، اور تتفکرون، تم اس سے اپنے آپ پہ پونڈر کرو، تفکر کرو اس میں۔ تو یہاں پر وائن کے بارے میں پوچھے، گیمبلنگ کے بارے میں پوچھے، یہ دو بھی چیزیں منع ہے ہمارے پاس۔ یہ اس میں خود پینا بھی منع ہے اور اس میں کام بھی کرنا منع ہے، اس تعلق سے بزنس بھی کرنا منع ہے، یہ سب فوربیڈن ہے۔ اور ہم اپنے آپ کو بھی چیک کرنا ہے، کیونکہ آج کل ایسے نشیلے چیزیں نکلے جو یوتھ، وہ لوگ سمجھتے کہ یہ بہت اچھی بات ہے یہ لینا، اور اس کے باضابطہ پارٹیز ہوتے، یہ سارے چیزیں فوربیڈن ہے اسلام میں، یہ نہیں کرنا ہے۔ اور خرچ اللہ تعالیٰ بار بار اپریشیٹ کرتے کہ خرچ کرو۔ اب یہاں پر آیت نمبر 220 میں فی الدنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور پھر کہاں پر خرچ کرنا پوچھ رہے ہیں، یتیم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، بول رہے ہیں کہ اصلاح کرو، خیر ہے۔ اور پھر ان کے ساتھ جب بھی ان کے ساتھ کوئی کام بھی کر رہے ہیں، تم ایسا مت کرو کہ ان کے پیسے کھا لے رہے ہیں، اور ایسے مفسد مت بنو۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اپنے آپ کو امینڈ کرو، اپنی چیزوں کو ریٹیفائی کرو۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 221 میں بتاتے وَلَا تَنْكِحُوا، اب جو نکاح کرنا ہے مشرکاتی حتی یومنو، تو مشرکات کے ساتھ نکاح مت کرو انٹل حتی، یہاں تک کہ یومنو، وہ ایمان لا لے۔ اور پھر اس کے بعد نا جو سلیو وومن الاؤڈ تھی پہلے، اس کی بات ہو رہی، جو سلیو وومن ہے وہ، اور وہ سلیو وومن اگر مومن ہے تو وہ بہتر ہے، خیر من مشرکات، تو کیا ہوتا اگر سلیو وومن ہے، اگر وہ ایمان والی ہے تو اس سے شادی کر لو، کیونکہ وہ مشرک سے بہتر ہے۔ مشرک کون ہے؟ شرک کرنے والے، کافر ہے، جوز ہے، کرسچنز ہے، جو بھی ہے الاؤڈ ہے، لیکن ان لوگ آپ کے ایمان پہ آنا چاہیے نا، اسپیشلی وہ بات ہے۔ اور پھر یہ تعجب نہیں ہے
کہ تم نکاح کر رہی اور مشرکین اور اب کیا ہوتا یہاں پر بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے مشرک کو اگر تم کریں گے تم کو بہت زیادہ کمپرومائز کرنا پڑے گا اور تمہارے لیے مومن بہتر ہے اگر تم چاہ رہے ہیں تم آگ کے گڑھے کی طرف جانا کیونکہ ان لوگ جنت کی طرف نہیں بلائیں گے آگ کے گڑھے کی طرف بلائیں گے اور اللہ تعالیٰ واضح چیزیں بیان کرتا ہے دیکھیے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب شادی ہوتی نا ہسبینڈ وائف تو ایسا بھی اگر اس میں سے ایک مشرک ہے وہ دوسروں پہ اثر ہوتا ہی ہوتا بہت زیادہ اب آپ کو اسٹیڈ فاسٹ رہنا پڑتا بہت زیادہ کوشش کرنا پڑتا جان ماننا پڑتا لیکن اگر آپ کا پورا جنریشن کافر مشرک ہو گیا تو اسی لیے کوشش کرنا چاہیے ایک مسلمان کی شادی مسلمان سے ہو یا تو پھر یہ ہو کہ وہ جو بھی اہل کتاب وہ چیسٹ ہونا چاہیے پاکیزہ عورتیں پاکیزہ لڑکیاں ہونا چاہیے اور وہ کانورٹ ہو جانا چاہیے تو یہ چیز ہے اور عورت کے لیے تو منع ہے کہ کوئی غیر مسلم آدمی کو شادی کرے لیکن آدمی اہل کتاب سے کر سکتا ہے لیکن ان کو کہنا چاہیے کہ وہ اپنے ریلیجن کو چینج کر لیجئے بھیا سلونا کا انل محیض اب یہاں پر مینسٹرل پیریڈ جو عورتوں کو جو مہینے میں پیریڈ آتا اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو بول رہے ہیں کہ وہ ایک کیا ہے تکلیف ہے اور وہ ہرٹ فل چیز ہے اور تم اس سے دور رہو عورت سے دور رہو جب تک کہ وہ پاکیزہ نہ ہو جائے یہ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کے بارے میں بات ہو رہی فَإِذَا تَطْهَرْنَ اور پھر اس کے بعد تم ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہو سکتا اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا اب اس میں نا یہاں پر یہ ایکسکلوسیولی بات کیوں بتائی گئی ہے کیونکہ اہل کتاب کیا تھے پیریڈ میں یا تو ان لوگ ایکسٹریم کرتے تھے کہ کچن میں بھی نہیں آنا کوئی کام نہیں کرنا ٹچ نہیں کرنا اور یا تو یہ کرتے تھے کہ ان کے ساتھ ہر تعلق رکھتے تھے پیریڈ میں بھی اور وہ گندگی ہے اب آج اتنے سالوں کے بعد 1400 ایئرس کے بعد معلوم ہوتا کہ اس سے بایولوجیکلی بہت سارے مسئلے ہوتے اور یہ چیز بول رہے ہیں کہ ان سے احتیاط کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں کھانا نہیں بنائیں گے انہوں آپ کے ساتھ سوئیں گے نہیں گھر میں نہیں رہیں گے وہ سب رہیں گا لیکن ہسبینڈ وائف کے تعلق سے فوربیڈن ہے وہ منع کیا گیا ہے اور پھر یہاں پر نیکسٹ آیت 223 میں بتائے کہ نساؤکم حرث لکم وہ تمہارے لیے کھیتی ہے جہاں سے چاہے آئے مطلب کیا ہوتا کہ عورت کے پیٹ میں بچہ بڑھتا تو ایک کیا ہے آدمی ایک سو سیڈ کرے جیسے بات ہے تو اور وہ بچہ بڑا ہو کے بیبی بن جاتا تو اسی طرح حرث لکم نساؤکم حرث لکم فاتو حرثکم ان شئتم کہ تم ایک دوسرے کے لیے کھیتی وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین اور تم اللہ سے ڈرو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور مومنوں کے لیے خوشخبری اب اس میں بھی نا حد سے زیادہ ہسبینڈ وائف غلط طریقے استعمال نہیں کرنا وہ چیز یہاں پر مینشن کی گئی ہے آپ تفسیر کا جو میرا سیشن ہے اس میں آپ ڈیٹیل سن سکتے ہیں انشاءاللہ اب یہاں پر اتنی ہی بات مناسب ہے کیونکہ یہاں پر کچھ بچے بھی ہے بڑے بھی ہے تو مناسب نہیں ہے کہ اتنا میں اور الیبریٹ کروں اس سے زیادہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ اب یہاں پر بتایا جا رہا کہ تم کسی اور کو اپنا شریک مطلب اردن ایک یہاں پر ایکسکیوز بتا رہا جا رہا کہ تم ایکسکیوز بنا رہی اوتھ لے رہی اور بتا رہے کہ تم صحیح ہے تو یہ چیز یہاں پر آیت نمبر 224 میں اور تم اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے نشانہ نہ بنایا کرو کہ نیک سلوک کرنا پرہیز کرنا اور لوگوں میں صلح کرانا جیسے کاموں کے لیے قسم کھا کر چھوڑ دو اللہ تو ہر بات کو خوب سنتا اور جانتا ہے ہر کسی کو خاص عادت رہتی واللہ تاللہ ایسے نہیں کرو آیت نمبر 225 اللہ تمہاری لغو قسموں پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیں گا مطلب اگر آپ ہیبیچلی کوئی قسم کھا لے رہے ہیں واللہ تاللہ آپ کو عادت بن گئی پھر بھی آپ اوور کم کرنا چاہیے ایسی قسموں کو اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا لیکن کون سی قسموں کو پکڑتا اللہ تعالیٰ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ فرمائے لیکن جو قسم تم اپنے دل سے قصدن کرو گے تو اس پر تم سے مواخذہ فرمائے گا اور اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے اب تم کوئی چیز کی قسم کھا لے رہی اور وہ کرنے کی تو پھر اس کے لیے آپ کو کفارہ دینا ہے بعض وقت کیا ہوتا کوئی غصے میں کوئی ایسی بات کر دیتے میں ایسا نہیں کروں گی ویسا اس سے اجتناب کرنا چاہیے غصے میں چاہے مرد ہو عورت ہو یا گھر میں اپنے جو بھی فیملی ٹائز ہے ان کے ساتھ بھی وَلِلَّذِينَ يُؤْلُونَ پھر اس کے بعد آیت نمبر 226 میں بتایا جا رہا
کہ اگر تم قسم کھا رہے ہیں کہ نہیں اب میرا رشتہ میری وائف سے رہیں گا ہی نہیں، یہ ہو جائیں گا وہ ہو جائیں گا، اگر ایسا سوئر کر رہے ہیں تو آپ کو 4 مہینے ویٹ کرنا ہے، اور اگر اس میں ریٹرن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرگیو کرنے والا ہے۔ تو اب یہ ایلا کی بات ہو رہی، میکسیمم ڈیوریشن 4 مہینے ہے کہ ایک آدمی اوت لے لے رہا کہ نہیں میں اپنی وائف کے ساتھ نہیں رہوں گا، اس کے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گا اور اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہا ہوں، تو میکسیمم پیریشن کیا ہے، ڈیوریشن کیا ہے، 4 منتھس ہے، اور اس کے بعد کچھ بھی ہے کچھ فیصلہ کرنا ہے۔ ایلا کی بات ہو رہی کہ جو ایک قسم کھا لے کے یہ چیز اپنے آپ کو فاربیٹ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں مینشن کیا جا رہا ہے 227 میں بتا رہے ہیں۔ اگر کوئی ڈیسائیڈ کر لیا، اب یہاں پر ڈیورس کے بارے میں باتیں آئیں گے، اب ان عزم الطلاق، اب کوئی عزم کر لیے، فرم ڈیٹرمنیشن کر لیے کہ نہیں بھائی مجھے طلاق دینا ہے، فإن اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ والمطلقات، اب جو طلاق ہے، اب طلاق سے ریلیٹڈ رولز بتائے جا رہے ہیں۔ اگر ڈیورس کر رہے ہیں عورت کو، اور اس کو کیا کرنا، ڈیورس عورت کو 3 پیریڈ کے اوپر انتظار کرنا ہے۔ اگر اس کو پیریڈ نہیں آتا، اس کا مینوپاز ہو گیا یا ابھی چھوٹی بچی ہے، تو پھر ان کے لیے کیا ہے کہ پھر لونار کیلنڈر، جو چاند کی تاریخوں سے 3 مہینے انتظار کرنا۔ اور یہ تمہارے لیے لافل نہیں ہے کہ تمہارے پیٹ میں اگر کوئی چیز ہے، بچہ ہے، تم چھپاؤ، کیونکہ تم اللہ کے اوپر بلیو کرتے اور آخرت میں بلیو کرتے۔ اور پھر یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ہسبینڈ تمہارے اوپر رائٹ ہے، اور یہ پیریڈ میں جب ویٹ کر رہی تو تم کوشش کرو ریکنسائل کرنے کے لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں کہ جب عدت کا ٹائم رہتا نا، عورت کو مت نکال دو گھر سے، کیونکہ پاسبلٹی رہتی نا کہ عدت کے پیریڈ میں ریکنسائل ہو جائے۔ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ بہت کلوز رہتا، کتنے بھی بڑے جھگڑے ہو، ایک چھوٹی سی بات ختم ہو جاتی اور ریکنسائل ہو جاتا۔ لیکن اگر آپ گھر چھوڑ کے چلے جاتے، دوریاں ہو جاتے، تو اس میں کیا ہوتا، اور نو ٹاک، اگر آپ بالکل ان سے کوئی بات چیت ہی نہیں کر رہے، تو اس میں کیا ہوتا، رشتہ ختم ہو جاتا، ٹوٹ جاتا، اور لوگ اس میں مزے لیتے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ 3 menstrual cycle یا 3 lunar calendar چاند کی تاریخ سے ویٹ کرنا ہے۔ اور پھر اس میں طلاق آپ 1000 مرتبہ بھی دے دو، وہ ایک ہی طلاق ہوتی، وہ رجعی طلاق بولتے۔ لیکن آج کل لوگ بدائی طلاق کو مانتے کہ وہ 3 ہی بار میں ایک طلاق دے دیتے، اور اس کے بعد پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے اور ریکنسائل بھی نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہے، آپ ریکنسائل کر سکتے، کیونکہ اللہ کی ڈس اوبیڈینس نہیں کرنا ہے، اللہ کی بات کو ماننا ہے، ایسی طلاق نہیں کرنا ہے، اور کوشش کرنا ہے کہ گھر کے معاملات نپٹا لے، کیونکہ رشتہ تو رکھنا ہے، زندگی تو کسی کے ساتھ گزارنا ہی ہے۔ آیت نمبر 229 میں الطلاق مرتان، آپ سمجھو کہ ریویکیبل طلاق ہے، اور ڈیورس ہو گئی 2 times، یا تو ان کو رکھ لو اچھے ایکسیپٹیبل مینر میں، یا تو ان کو ریلیز کر دو، ان کو چھوڑ دو اچھے ٹریٹمنٹ سے۔ اب یہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو بھی تم ان سے لے لیے، پھر ان کو جو بھی مطلب ان کو دیے وہ واپس لے لے رہے ہیں، ایسا مت کرو۔ اللہ سے ڈرو اور اللہ کی لیمٹس کو یاد رکھو۔ اور پھر یہاں پر کیا ہے، جب آدمی ڈیورس دے رہا اس کو وائف کو، اب انہیں کتنے بھی پیسے دے دو، جتنی بھی جائیداد دے دو، بول رہے کہ یہ تم واپس مت لو، یہ اب تم واپس نہیں لے سکتے، کیونکہ تم اس سے فائدہ اٹھائے، تم اس کے ساتھ زندگی گزارے، سب کچھ کرے، اور یہ بھی بات ہے، اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اب تم اس کے اوپر ہی الزام لگا دے رہے ہیں، اچھا ہی نہیں، خراب تھی فلام کا۔ ٹھیک ہے، ڈیورس الاؤڈ ہے، لیکن ایسے غیر غلط باتیں کر کے ڈیورس لے کے عورت پہ غلط تہمتیں لگانا یہ الاؤڈ نہیں ہے، تو ڈس اوبے نہیں کرنا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ڈیورس کے معاملے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس میں ایسے غیر غلط کام نہیں کرنا ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، اور تمہارے اوپر کوئی بلیم نہیں ہے، اور جو بھی تم اس کے اوپر دے دیے وہ دے دیے، اب اس میں سے واپس مت لو۔ لیکن ایک ہی کنڈیشن ہے واپس لینے کا، اب جیسا کہ کوئی خلا بائی کر رہے ہیں، کیونکہ آدمی طلاق نہیں دے رہا، خلا بائی کر رہے ہیں، تو کوئی ایک چیز عورت دے کے خلا بائی کریں گی۔ اور پھر یہ جو ڈیورس ہے آیت نمبر 230 میں، یہ ڈیورس کر دیے، تو اب تھرڈ اور فائنل ڈیورس کی بات ہو رہی۔ فَإِنَّ طَلَّقَهَا، ایسا مت کریے، کلاس میں ڈسٹرب مت کریے پلیز۔ تو اب یہاں پر بتایا جا رہا کہ فَإِنَّ طَلَّقَهَا، اور جو فلا احل، اب یہاں پر بتایا جا رہا کہ جو لوگ یہاں پر مینشن کی جا رہی ہے کہ جو لوگ اس طرح سے طلاق، تھرڈ طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے،
اور اس کے بعد تمہارے لیے وہ جائز نہیں ہے اب وہ کسی سے بھی شادی کر لے آگے، ٹھیک ہے؟ اور اب سمجھیے کہ اس کا ہسبینڈ مر جائے اور پھر وہ عورت پھر سے بیوہ ہو جائے اور پھر سے ایکسیڈنٹلی پھر سے تم سے شادی ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتا جو تم کرتے، لیکن جانتے بوجھتے حلالہ کرنا کہ میں پھر سے وہ وائف کو واپس لاؤں، یہ حرام ہے۔ بیویئر آف ہیل، مطلب یہ جہنم میں جانے والی بات ہے، یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے، ایسی چیز ایکسیڈنٹلی ہو جا رہا اتفاق سے کہ آپ دونوں کا ڈیورس ہو گیا، پھر دونوں کسی اور سے شادی کرے، اسپیشلی یہاں عورت کی بات ہو رہی، عورت دوسرے سے شادی کرے بات سے ہی پھر واپس آ سکتی، ورنہ نہیں آ سکتی، لیکن ویسا پلان نہیں کرنا ہے، اور جب ڈیورس کر دیے اور جو بھی ٹرم ہے ریٹرین کر دو یا ایکسیپٹیبل ٹرمز میں ریلیز کر دو، جو بھی ایکسیپٹیبل ٹرمز ہے، اور پھر کوئی ان کے ساتھ زیادتی مت کرو عورت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا جو بھی تم زیادتی کرتے، بار بار اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ زیادتی مت کرو، اس کے ساتھ وہ مت کرو، اور اللہ تعالیٰ تم کو اتنا فیور کرا، اللہ تعالیٰ جانتا جو تم کرتے ہو، اللہ کو سب معلوم ہے، اور جب تم ڈیورس کر دو، پھر آیت نمبر 232 میں پھر تھرڈ ٹائم کی ڈیورس کی بات ہو رہی، تو پھر اس کے بعد بول رہے ہیں اگر تھرڈ طلاق بھی ہو گئی، سمجھو تھرڈ والی، اس کے بعد ری میری کرنا پڑے گا، اب آپ سمجھو تھرڈ منتھ چل رہا، تھرڈ طلاق ہو گئی، تو اس کے بعد کیا کریں گے، وہی ہسبینڈ وائف رہنا ہی چاہ رہے ہیں پھر بھی، تو ری میری کریں گے، ایگری کریں گے، ایکسیپٹیبل مینر میں رہیں گے، اور صلح صفائی کر کے اچھے سے رہیں گے، پھر جھگڑے لڑائیاں بدتمیزی یہ سب نہیں کریں گے۔ 233 میں بتایا جا رہا جو عورت جو بچوں کو اب دودھ پلانا 2 سال اس کو دودھ پلانا ہے، وہ بھی کون سا چاند کے تاریخ سے، لیکن اب سمجھو کہ یہ لڑائی جھگڑے طلاق کے معاملے چل رہے ہیں، عورت بول رہی کہ نہیں میں دودھ نہیں پلانا چاہ رہی ہوں، کسی کو ہائر کرو، تو کسی کو ہائر کر کے پلا سکتے، یا پیسے دے کے ڈبے کا جو بھی فارمولا دودھ ہے وہ بھی پلا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس کی اجرت کون دیں گے، والد صاحب دیں گے اس کی اجرت، پیسے کپڑوں کے رہنے کے بچے کے کون دیں گے، کیونکہ بچہ چھوٹا بیبی ہے وہ بھی والد ہی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اتنا ہی بوجھ ڈالتا جتنا تم سہ سکتے، دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پر کتنا آنر دے رہے ہیں عورت کو، ایون دو ڈیورس ہو جا رہی، بچے کو دودھ پلانا ہے، لیکن حق کس کا ہے، باپ کا ہے، ماں کا نہیں ہے، کہ ماں تو سب کچھ کر رہی، اگر دودھ نہیں بھی پلائے تو اس کو نہیں بول رہے ہیں کہ ہاں تم انفورس نہیں کر رہے کہ نہیں تم پلاؤ، اور پھر وہ کیا کہ 2 سال تک انہوں خیال رکھ رہے ہیں، کنسلٹیشن سے دونوں ایک دوسرے سے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ اچھا آپ کیا کرنا چاہیے، کہ میں خود دودھ پلاؤں یا کوئی اور، یا اس کو کوئی پیمنٹ دیں گے، یا کوئی کام والی کو رکھیں گے، یا کوئی نرس رکھیں گے، جو بھی ہے آپ وہ اوکے ہے۔ اب جو مر گئے ان کے بعد بیویوں کو چھوڑ کے چلے گئے، والذین یتوفون، اب یہاں بیوہ کی بات ہو رہی، اب انہوں ویڈو ہو گئے، کون، عورت بیوہ ہو گئی، دیکھیے جو عورت کا ہسبینڈ مرتا نا اس کو بولتے، عورت کو بیوہ بولتے، تو ان کے ہسبینڈ گزرے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اب بول رہے ہیں کہ ان ویڈو ہو گئے تو ویڈو کیا کرنا چاہیے، 4 مہینے 10 دن، پھر اگین اگر ان کو پیریڈ آتا تو وہ 4 مہینے 10 دن کون سے رہیں گے، چاند کے ہی رہیں گے، اور وہ خیال رکھیں گے، نہیں تو پھر چاند کی تاریخ سے 4 مہینے 10 دن رکھیں گے، اور یہ ٹرم فلفل کریں گے، اور تمہارے اوپر کوئی بلیم نہیں ہے، یہ ایکسیپٹیبل مینر میں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے۔ اب دیکھیے ویڈو کے بارے میں چند چیزیں میں بتا دوں، لوگ سمجھتے ویڈو ہو گئے پھر بھی اپنے آپ کو تیار ہونا، اچھے سے ڈریس اپ ہونا، نہیں، یہ الاؤڈ نہیں ہے، ہاں ویڈو جو ہو گئے، جو بیوہ ہو گئے، وہ ضرور جا کے جاب کر سکتے، اپنے ضروری کام کر سکتے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ میک اپ لگائے یا ڈارک کلرز پہنے، اور ان کی عدت 4 مہینے 10 دن رہیں گی، یہ بات کا نوٹس کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی میرا کلپ ہے یوٹیوب پہ، علم قرآن فار آل بیان پہ، آپ جا کے اس کو ریفر کر سکتے، بیوہ کے بارے میں پورا ڈیٹیل ہے، اور پھر تمہارے اوپر کوئی بلیم نہیں ہے کہ انڈائریکٹلی اگر کوئی پیام لے کے آ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، مطلب اب عدت میں ہے تو آ کے نہیں بتانا ہے عورت کو، اس کے فیملی والوں کو بولنا چاہ رہے ہیں دیٹس اوکے، اور پھر اس کے بعد سیکریٹلی پلان کر رہے ہیں کہ اچھا میرا جو ہے عدت کا ٹائم ہو جائے گا اس کے بعد، نہیں، آپ کے گھر والے انوالو ہو سکتے، پلان کر سکتے، لیکن جو عورت عدت میں ہے وہ نہیں کر سکتی، لیکن اس میں کوئی غلط نہیں ہے کہ اگر آپ دوبارہ شادی کر لو اس میں کوئی بلیم نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد
پھر طلاق کی بات ہو رہی، لا جناح علیکم ان طلقتم، اگر تمہارے پہ بلیم نہیں ہے کہ تم ڈیورس کر رہے ہیں اور تم اس کو ٹچ بھی نہیں کرے. اب یہ الگ بات ہو رہی کہ اب تم ڈیورس کر دے رہے ہیں، اس کو ٹچ بھی نہیں کرے، میننگ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہوا اور مہر بھی اپوائنٹ نہیں کرے تھے تم، تو اب تمہارے کو آدھا مہر تو دینے کا ہے، اور پھر اس کے بعد جو بھی تمہاری کیپیسٹی ہے اس کے حساب سے دے دو اور ایکسیپٹیبل مینر میں اس کو ریلیز کر دو. ٹھیک ہے. اب 237 میں کیا بتایا جا رہا کہ اگر تم ڈیورس کر دیے اور ٹچ کرے، آلریڈی اسپیسیفائی کر دیے تھے obligation کہ مہر، اگر مہر نہیں ہوا obbligated تو جو چاہے آپ کی جتنی وسعت ہے تھوڑا بہت دے کے بھجانا ہے، ایون ٹچ بھی نہیں کرے، ڈیورس ہو گیا. دیکھیے نکاح ہوا بغیر کوئی آگے زندگی بڑھی، جبھی دیٹ مومنٹ آف ٹائم طلاق ہو گئی یا لیٹر آن طلاق ہو گئی، نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی طلاق ہو گئی، تو بھی آدمی کو کچھ نہ کچھ اس کو دینا ہے. اچھا اگر سمجھیے کہ نکاح ہوا اور ٹچ کرے اور ڈیورس ہوا ٹچ کرے اور آپ سے زندگی جو ازواجی زندگی، تو پھر اس کے بعد مہر مقرر ہو گیا، تو مہر مقرر جو ہوا دیں گے آپ، ہاف تو بھی دیں گے، جو بھی اسپیسیفائڈ کرے وہ کریں گے. اور میننگ مہر مطلب جو بھی میرج کانٹریکٹ میں بتایا گیا تھا وہ پورا دینا ہے آپ کو. اور اللہ تعالیٰ جانتا، اگر آپ کی اتنی وسعت نہیں ہے تو ان کو پھر آپ ریکویسٹ کرنا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ میں اتنا نہیں کر سکتا ہوں، اتنا کر سکتا ہوں، جو بھی آپ کی وسعت ہے وہ بتانا چاہیے. پھر اب یہاں پر موضوع چینج ہو رہا، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، اب حفاظت کرو نماز کی، اور وہ بھی مڈل نماز. کون سی ہے یہ مڈل نماز؟ عصر کی نماز کی بات ہو رہی. اور وقوموا للہ قانتین، اور ڈیووٹلی اوبیڈینٹ ہو جاؤ. دیکھیے جو عصر کی نماز چھوڑتے ان کا خسارہ ہے دنیا اور آخرت کا، اور برباد ہو جاتے. تو ویسے بھی کوئی بھی نماز مس نہیں کرنا ہے، لیکن یہ کیا ہے ایز اف پرسن کیا ہے اس کی انٹائر فیملی لاسٹ ہوگی اور انٹائر پراپرٹی لاسٹ ہوگی عصر کی نماز لاس ہونا، کیونکہ وہ ایسا ٹائم رہتا بہت کاموں کا ٹائم رہتا. اب پھر بول رہے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالٌ أَوْ رُكْبَانٌ، اب تم کیا کی چاہے تم پیدل ہو یا اینیمی ہے تمہارے سامنے، اب تمہارے کو نماز پڑھنا ہے، چاہے تم پیدل چل رہے ہیں یا رائڈنگ کر رہے ہیں، تم نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اب یہ کیا ہے نماز صلاۃ الخوف کی بات ہو رہی. صلاۃ الخوف پڑھ رہے ہیں آپ، سیکیور ہو گئے بات سے پوری نماز کر لو. صلاۃ الخوف کیا کریں گے آپ اس کو چھوٹی کر دیں گے. آیت نمبر 240 میں اب جو ڈیتھ ہو گئی، اب ان کے پیچھے وائفز چھوڑ دیے، تو ان کے لیے مینٹیننس 1 سال تک رکھنا چاہیے اور ان کو گھروں سے مت نکالو اور ان کو کچھ نہ کچھ دو. اللہ تعالیٰ جانتا. 240 میں کیا بتا رہی ہیں، اب کیا ہوتا بہت سارے نا ایکسٹینڈڈ فیملی کے ساتھ عورتیں رہتے، اب کیا ہوا ان کے طلاق ہو گئے. آئی مین ہیئر ٹاکنگ اباؤٹ جو بیوہ ہے ان کے ہسبینڈ گزر گئے، اب 1 سال تو ان کو رہنے دو، ان کو کچھ اجرت دو، ان کو ہیلپ آؤٹ کرو، پھر اس کے بعد ان کو موو ہونے دو. مطلب آپ سمجھئے کہ ایکسٹینڈڈ فیملی کے ساتھ انہوں رہ رہے ہیں، تو بھی ان کے اوپر اتنی مہربانی کرو. اب پھر آیت نمبر 241 میں بول رہے ہیں وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ، اب جو طلاق دے دیے ڈیورس دے دیے تو ان کو جو پروویژن ہے ایکسیپٹیبل مینر میں دو، کچھ تو بھی ان کو دے دو. یہ تمہارے اوپر یہ کیا ہے حقاً علی المتقین، تم متقین بننا ہے، تم تقوی حاصل کرنا ہے، جو بھی ہے معروف طریقے سے دو، ایسا ان کو خالی ہاتھ مت بھیجو ڈیورس ہو گئے باسے. اور اللہ تعالیٰ کذالک یبین اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کلیئرلی بیان کر رہا لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. اللہ تعالیٰ کیوں بول رہے ہیں عقل سے کام لو؟ کیونکہ یہ سارے چیزیں تمہارے بینیفٹس کے لیے ہے. پھر علم تری الی الذین خرجوا، اب جو لوگ تم دیکھے نہیں کہ جو لوگ اپنے گھروں سے نکلے، تھاؤزنڈز میں نکلے تھے. کئی کو نکلے تھے ان لوگ کیونکہ ڈیتھ کے وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ بولے کہ تم مر جاؤ، تو سب مر گئے. اور پھر کچھ لوگوں کو حیات دیے. اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا گریٹیٹیوڈ ہے، اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے. اور پھر 244 میں بتایا جا رہا ہے کہ جو فائٹ کرتے اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. اور کون ہے جو قرض حسنہ دے اللہ تعالیٰ کو؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے. تو کون سا لون ہے؟ جو لون ملٹیپلائی ہوں گا مینی ٹائمز، اور گریٹ انویسٹمنٹ ہے یہ ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ گرانٹ کریں گا، ابنڈنس دیں گا اور بہت زیادہ دیں گا. تو یہ مدنی صورت ہے. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم another battle کیا ہے، the Muslims were یہاں پر اٹیک ہوئے تھے.
تو یہاں پر انکریج کیا جا رہا کہ دین کو اب آگے بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، خردن ہنسنا، اللہ کے راستے میں جب دیں گے تو دین کیا ہوگا، فلرش ہوگا، تو اللہ کے راستے میں تو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، سب چیز اپنے اوپر مت رکھ لو۔ علم ترا الی الملائی، اور کیا تم نے دیکھا نہیں جو چلڈرن آف اسرائیل تھے، جب موسیٰ علیہ السلام کے جب جو ان کے پروفٹس اور ایک کنگ تھا وہ اللہ کے راستے میں نکلا، اس کو پروفٹ بنائے اور پھر اس کو فائٹنگ کے لیے بھیجے اور کہے کہ تم اللہ کے راستے میں لڑو اور جھگڑو اور ان لوگوں کو ختم کرو فار دا سیک آف اللہ۔ تو اب آیت نمبر 247 میں تو پروفٹ ان کو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ جو طالوت ہے وہ ایک کنگ ہے اور وہ کنگشپ ان کو دیے گئے، ایک طالوت بول کے ہے، ان کو کنگشپ دیے، اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں جس کو چاہے چوز کروں اور جس کو چاہے زیادہ دوں، جس کو چاہے کم دوں، یہ میری اپنی وسعت ہے دینے کی۔ تو اب طالوت کو چوز کرے، کیوں چوز کرے تھے طالوت کو؟ کیونکہ اس کے پاس علم تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا جس کے پاس علم ہے جس کے پاس علم نہیں ہے دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں۔ تو یہ کیوں دیے تھے طالوت کو؟ کیونکہ طالوت کے پاس علم تھا۔ اب پروفٹس کہنے لگے کہ اچھا ایک کنگشپ جو ان کو دیے، ایک کیا رہیں گا، ایک بڑا سا بکسا رہیں گا، ایک چیسٹ رہیں گا، اس میں کیا تھا، سکینت، مطلب ایک پیس اینڈ ٹرانکولیٹی، اور یہ ایشورنس تھا اللہ کی طرف سے، ایک ریمننٹ تھا جو فیملی آف موسیٰ تھی اور فیملی آف ہارون تھی، ان لوگ چھوڑ کے گئے تھے یہ۔ تو یہ جو بکسا تھا، یہ جو تھا تابوت، تو یہ اینجلز کیری کر رہے تھے، یہ سائن تھی ایک ایمان لانے والوں کے لیے۔ تو سکینت ایکچولی کیا ہے، ایک سٹیشن ہے، ایک اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ تو یہاں پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 248 میں بھی یہ بیان کیا گیا سکینت کے بارے میں، سورۃ توبہ میں 26 and 40 میں۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا کہ طالوت جو ہے انہیں سولجر سے فائٹ کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ بولے کہ اب تم کو ٹیسٹ کریں گے، ناؤ ہی از لائک اپوائنٹڈ۔ تو اب طالوت کیا بولتے کہ میرے سولجرز کو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اب ہم کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، تو تم کو جو پانی آنے والا ہے وہ تھوڑا سا پانی پینا ہے، زیادہ نہیں، بس ہینڈ فل، مٹھی پر پانی پی لو جتنا تم سروائیو کر سکتے، کیونکہ اپنا مشن بہت بڑا ہے۔ اور آج جالوت کا کوئی پاور نہیں ہے، اب جالوت کو کیا کرنا ہے، فائٹ کر کے اس کو کل کرنا ہے جالوت کو، اور پھر اللہ تعالیٰ جانتا جو تم کرتے۔ تو اب اس میں کیا ہوا معلوم ہے، لوگ نا بہت زیادہ پانی پی لیے۔ اب دیکھیے رمضان میں بھی کیا ہوتا ہے، روزہ کھولے بعد سے بہت پانی پی لیے تو تراویح اٹینڈ کرنے مشکل ہوتی، ویسے ہی کیا ہوا، ان لوگ زیادہ پانی پی لیے تو اب ان لوگ جو اصل مشن تھا وہ فلفل نہیں کر سک رہے تھے، دے ہیو ٹو فائٹ کرنا تھا جالوت سے۔ طالوت از دا پرسن جو صحیح ہے، تو اب کیا ہوا، ان لوگ جالوت اور ان کی سولجرز کو فیس کرے۔ اب یہ دعا بھی آتی، ربنا افرغ علینا، بہت اچھی دعا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو یہاں بول رہے ہیں ربنا افرغ مطلب فرغا ہے، انڈیل دے، علینا ہمارے اوپر صبر انڈل دے، وثبت اور جما دے ہمارے قدم، اقدامنا قدم کی جمع ہے، وانصرنا اور کامیابی دے علی القوم الکافرین، کافروں پہ ہماری کامیابی دے۔ تو کیا ہوا، ان لوگ اٹموسٹ کوشش کرے، اصل مین تھنگ کیا ہے، وہ دعا کرے تھے تو اللہ تعالیٰ کامیابی دے۔ تو ان لوگ کیا کرے، ڈیفیٹ کر دیے اللہ کے پرمیشن سے، اور داؤد علیہ السلام کل کر دیے جالوت کو، اور اللہ تعالیٰ کنگشپ دیے، پروفٹ ہوڈ دیے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی وہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب آیت نمبر 252 میں تلک آیت اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور یہ بتایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جز نمبر 2 دوسرا جز ہمارا ختم ہوا۔ آج کے جز میں ہم نے کیا کیا دیکھا تھا کہ شروعات ہوئی تھی کہ قبلے کی تبدیلی کے ساتھ، اور قبلے کی تبدیلی اب ہم کو تا قیامت تک، تا حیات جتنی بھی ہے، ہم کو قبلے کے رخ، ہم کو نماز پڑھنا ہے کعبۃ اللہ کی طرف، کون سی بھی کنٹری میں، اور فرض نماز قبلے رخ ہی ہوتی ہے، ایکسپٹ دا ایکسیپشن، آپ اگر فلائٹ میں ہے، لیکن فلائٹ میں بھی آپ ان سے پوچھ لیں تو لوگ قبلے کا رخ بتا دیتے۔ اور یسألونک ہم بہت بار دیکھے، سوال کیا گیا، حج کی آیتیں دیکھے ہم، اور رمضان کی آیتیں دیکھے، رمضان میں کیا کرنا ہے، اور پھر اینڈ ہم دیکھے طلاق کے آیتیں، لگاتار طلاق کے آیتیں تھے،
جزاک اللہ خیرن کثیرہ. یہ کلاسز ہوتی ہیں روزانہ منڈے ٹو